أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين قاصم الجبارين مبير الظالمين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وإطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال أبو عبد الله في حين صار وحيدا فريدا فقال ناظرا يمينا وشمالا هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا. صلوات. 1429 ہجرہ کے ایام اذا کا پہلا عشرہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آج اس سلسلے کی فرسٹ عشرے کی میری آخری مجلس ہے. بہت ساری باتیں انکمپلیٹ رہ گئیں، جن میں سے 2 باتوں کو میں اس لیے شروع میں بیان کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر تقریر کے دوران میرے پاس ٹائم نہ رہے. پہلی بات، آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی بک اسلامک لا، جو اصل کتاب ہے مسائل کی، A Code of Practice for Muslim Living in the West، وہ تو ایک سپلیمنٹری کتاب ہے، لیکن اصل کتاب تو اسلامک لا ہے، جو ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو پرووائڈ کرے اور اس کتاب کو اپنے بیٹے کو ختم کروائے. مسئلہ نمبر 896 اور مسئلہ نمبر 897. یہ جو پہلے ویک میں ایک مسئلہ خود بخود کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا گیا، لیڈیز اور جینٹس کے نماز پڑھنے کا مسئلہ کہ اس کی سیکوینس کیا ہوگی، مرد آگے ہو عورت پیچھے ہو، دونوں ایک ہی لائن میں ہو، عورت آگے مرد پیچھے، بہت ڈیٹیل آ گئی ہے. لیکن ایک ریفرنس چاہیے تھا بعض مومنین کو اور مومنات کو. تو اسلامک لا مسئلہ نمبر 896 اور 897، بس اس کو پڑھیے گا ضرور تاکہ آپ کے پاس صحیح ریفرنس رہے. دوسری بات، ٹیمپریری میرج کو پرماننٹ میرج میں کنورٹ کرنا. پرابلم آ گیا تھا اس کا، اس وقت ڈیٹیل میں سلوشن نہیں آیا، وقت بھی نہیں ہے ڈیٹیل کا، لیکن بہت ہی شارٹ 2 باتیں. وہ یہ ہے کہ اگر یہ غلطی لیک آف نالج کی وجہ سے ہو رہی تو اگرچہ یہ ہسبینڈ اور وائف وداؤٹ اینی نکاح زندگی گزار رہے ہیں اکارڈنگ ٹو شریعت کے اعتبار سے یہ نکاح نہیں، جماعت کے اعتبار سے یہ نکاح ہوگا، کمیونٹی کے اعتبار سے یہ نکاح ہوگا. ڈیٹیل آ چکی ہے، میں اس ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں چاہتا، اور اتنے امپورٹنٹ مسئلے کو نگلیکٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جیسا مجھے ایکسپیکٹڈ تھی اس مجلس کے اندر بھی، اس عشرے میں بھی یہ مسئلہ آنے کے بعد مور دین 50 کیسز میرے پاس آ گئے. سارے ریسٹر جماعت کے نہیں ہیں، یہ انٹرنیٹ پہ بھی مجلسیں سنی جا رہی ہیں.
بلکہ ابھی ابھی مجھے برادر محترم ذوالفقار راجانی صاحب نے بتایا کہ 18,000 لوگوں نے یہ مجالس سنی یا ڈاؤن لوڈ کی. تو خیر 18 سنے کہ 18,000 میرے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن مسئلہ more than 50 کیسز اس ایک مجلس کی وجہ سے بھی سامنے آئے کہ جہاں یہ غلطی ہو رہی. تو اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ میں اسے اسی لیے ہر سال بیان کرتا ہوں، لیکن ان شارٹ لیک آف نالج تھی، مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا. یہ سمجھا گیا تھا کہ آٹومیٹک وہ ٹیمپریری میرج کے پیریڈ میں پرماننٹ میرج کا صیغہ پڑھ لیا گیا تو وہ کنورٹ ہو جائے گا. تو بہرحال ایسا تو ہے نہیں. اور جو مسئلہ آ گیا کہ یہ وداؤٹ میرج یعنی اسلام کے اعتبار سے بغیر نکاح کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انٹینشنلی نہیں، پرپزلی نہیں، ان کا ارادہ کوئی فعل حرام کرنے کا نہیں ہے، اس لیے ان کو یہ گناہ بھی نہیں ملے گا اس بات کا. ورنہ وداؤٹ نکاح ایک ساتھ رہنا کتنا بڑا گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ گناہ. لیکن یہ گناہ نہیں مانا گیا لیک آف نالج. اور جو اولاد اس کے نتیجے میں ہو وہ بالکل حلال کی اولاد مانی گئی. اور شریعت میں اس کی اور بہت ساری اگزامپل ہیں. البتہ اس کا گناہ ملے گا کہ یہ مسئلہ کیوں نہیں معلوم تھا. ضروری مسائل ہے وہ اگر آدمی نہ سیکھے تو اس کا گناہ ملتا ہے. یہ میں نے 2 جملے اس لیے کہہ دیا. اب اس کا ایک سلوشن یہ کہ جیسے ہی مسئلہ پتہ چلے اسی وقت نکاح کا صیغہ دوبارہ پڑھا جائے. ضرورت نہیں ہے کہ آپ جماعت کا ہال کرائے پہ لیں اور 2 نکاح خان لے کر آئیں اور لوگوں کو ولیمہ کھلائیں اور پھر وہ چارجز کا مسئلہ آئے. یہ سب کچھ نہیں. صرف یہ ہے کہ فوراً کسی ایک عالم سے کہتے ہیں کہ صیغہ پڑھ لے. بلکہ آج کے مراجع تو کہتے ہیں کہ آپ خود بھی یہ صیغہ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں ساری ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں. تو یہ 2-3 مسئلے ایسے تھے کہ جس میں کنفیوژن تھا. لیکن یہ کنفیوژن میرے پاس آیا جب بڑی راتیں شروع ہو چکی تھی. اس میں اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ غم کی ان راتوں کے اندر یہ مسئلے بتائے جائیں. آج یہ آخری مجلس تھی، آج بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ ٹروت تو یہ ہے کہ کربلا کے ریل مسائل اب شروع ہو. لیکن بہرحال اگر یہ مسئلہ میں آج کلیئر نہ کرتا تو پھر یہ ایسی غلط فہمی رہتی. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں آخری اور عرض کر دوں. برادر جعفر لاڈک نے جماعت کا شکریہ ادا کیا. شکریہ مجھے بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن میں پہلے کمپلین کروں گا پھر شکریہ ادا کروں. مجھے کمپلین بھی. اور آج بھی میں ایک جگہ جو مجلس پڑھ رہا تھا میں نے پہلے کہا کہ اسلام میں تبرہ پہلے ہے تولا بعد میں. اور یہاں بھی اس سے پہلے اتنا آ چکی ہے کہ لا الہ الا اللہ پہلے ہے الا اللہ بعد میں. وہ ابھی کمپلین کی جانب تو آتا ہوں، لیکن ایک مختصر سی بات وہ یہ کہ ہر آدمی اس کے لیے ایڈوائزیبل یہ کہ جب وہ کسی مرجع کی تقلید کر رہا تو اسی کی لائف ٹائم میں وہ یہ ہنٹ کر لے یا یہ سرچ کر لے کہ ان کے بعد سیکنڈ بیسٹ مرجع کون سا ہے. کیونکہ کئی جگہ پر آپ کے مرجع میں آپ کے مرجع کی بک میں فتویٰ نہیں ملے گا. احتیاط واجب، کمپلسری پریکاشن، obligatory پریکاشن، الگ الگ اس کے ٹرانسلیشن انگریزی میں کیے گئے. وہ مسئلہ آتا ہے اور اس کے اندر آپ کو سیکنڈ مرجع کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے یہی 896 مسئلہ کہ شوہر اور بیوی، ماں اور بیٹا، بھائی اور بہن نماز پڑھیں، ڈسٹینس چاہیے. جو بک کے اندر ہے 10 hours، 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں. تو اب اس کے اندر چونکہ obligatory یا کمپلسری پریکاشن ہے، سیکنڈ مرجع کی طرف آپ جا سکتے ہیں. یہی مسئلہ حج کا ہے کہ اکارڈنگ ٹو آغا سیستان 90%، 95%، 98% شیعوں کے لیے ایٹ لیسٹ جب تک کہ یہ سعودی رجیم ہے حج صحیح ہونا مشکل ہے. اس کی ڈیٹیل آ چکی ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور اگر احتیاط واجب کا سلوشن آغا سیستانی کا مقلد استعمال نہ کرے تو اس کا حج صحیح نہیں ہو سکتا. ہاں 2% حج صحیح کر سکتے ہیں، لیکن 98% صحیح نہیں کر سکتے. اور میں نے کسی کو کنڈیم کرنے کے لیے نہیں، ویسے ہی
اس سال ایک سروے کیا کہ آغا سیستانی کی تقلید والے کتنے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم، اور انہوں نے احتیاط واجب کے آپشن کی وجہ سے سیکنڈ بیسٹ مرجع کی طرف رجوع کیا. تو ایک بھی مجھے نہیں ملا، ایک سنگل پرسن نہیں ملا جو حج کر کے آیا ہو اور یہ مسئلہ جانتا ہو. میں بات کر رہا ہوں اپنی کمیونٹی یعنی اردو اسپیکنگ کمیونٹی، ایرانی اور عراقی اور عرب بھائیوں کی بات نہیں کر رہا. تو یہ سیکنڈ بیسٹ مرجع جگہ جگہ آپ کو شریعت میں اس کی ضرورت پڑے گی. یہ میری خالی ایک ایڈوائس تھی، بہرحال آپ کے لیے واجب تو نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے مرجع ہی کی پوری بک پہ عمل کروں گا، واجب ہے تو اس میں بھی عمل کروں گا، احتیاط واجب ہے تو اس میں بھی عمل کروں گا. اب آئیے، جو آخری تقریر ہوتی ہے اس کے اندر کوئی اتنی سیکوینس بن نہیں پاتی. لیسٹر کی جماعت جس کے اندر کچھ ایسی اچھی باتیں ہیں جو کسی اور جماعت میں نہیں، لیکن ایک چیز مجھے ذرا سی کمپلین اس کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ اسلام کی بھی توہین ہو جائے گی آگے چل کے کسی اسٹیج، اور وہ یہ ہے کہ ٹائم. میں الٹی بات کہہ رہا ہوں، ہر اوریٹر یا اسپیکر ہر جماعت سے شکایت کرتا ہے کہ مجھے ٹائم کے اندر ریسٹرکٹ کیا گیا. اس جماعت نے فری ہینڈ دیا ٹائم کے بارے میں، مگر انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ہے. وہ جماعت سے بھی کمپلین رہتی ہے اور اس جماعت سے. اب دیکھیے، آج ہی آپ دیکھیے تو 5:45 پر میری اسپیچ شروع ہونا تھی. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ چلے، اتنا چل جائے، لیکن تقریباً 6:35 اور 6:40 کے بیچ میں مجھے یہ ممبر ملا. میں خالی اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اب ٹائم ٹیبل دیکھ لیجیے، جو اسکیجول محرم کا ہے 5:45 کہاں اور 6:40 کہاں. بہرحال ٹھیک ہے، اتنا ریسٹرکٹ بھی ذاکر کو نہیں کرنا چاہیے کہ 5 7 10 منٹ وہ زیادہ پڑھے تو فوراً ہی نوکنگ ہو جائے ممبر کے اوپر، وہ بھی گھبرا جائے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، پتہ چلے مکھی صاحب ہے. لیکن اتنا فری ہینڈ بھی نہیں دینا چاہیے. ذرا سا آپ ویسٹ میں ہیں جہاں ٹائم کی واقعاً ویلیو ہے، اور ویسٹ میں تو کیا ہے، اسلام میں اصل میں ٹائم کی ویلیو، تو وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، دونوں ایکسٹریم غلط ہے. پل صراط اسی کا نام ہے کہ آدمی اتنا بیلنس کر کے چلے. اور میں نے یہ آخری مجلس میں اس لیے کہا، ایک تو یہ کہ دنیا میں آخری مجلس جو اس میں لوگ بھی کم ہوتے ہیں، ماشاءاللہ مجھے تو لوگ کم نظر نہیں آ رہے آخر تک بیٹھے ہوئے، اور یہ ہے کہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ خالی غم کا بیان ہی ہم لوگ پڑھتے ہیں. عاشورے کی بات نہیں کر رہا ہوں، زیارت کی مجلس میں بھی 10-15 منٹ کی گفتگو. لیکن بہرحال ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ آ گئے، تو میں جو آپ آئے ہیں تو آپ کا ٹائم جو ہے اس کو پورا آپ کو بینیفٹ ملے. لیکن یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، تھرو آؤٹ ایسا رہا. ذرا سا آپ اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، اتنے اسٹرکٹ بھی نہ ہو جائیے اور اتنے لینینٹ بھی نہ ہو. کہ 1 گھنٹہ جب لوگوں کو اس وقت واپس جانا چاہیے تھا، بہت سارے لوگ پلان کر کے آئے ہوں گے، کچھ انٹرنیٹ پہ بھی سنتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کمپلین بتایا. اور آخری مجلس میں اس لیے بتائی کہ اب تو میں جا ہی رہا ہوں. 5ویں مجلس میں کہتا تو واندہ آ جاتا، ہو سکتا ہے میرے اوپر ہی بینڈ لگ جاتا. اور یہ بینڈ اتنے آرام سے آج کل علماء اور ذاکرین پہ لگتا ہے کہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، بڑے بڑے علماء کے اوپر بینڈ لگ جاتا. اب آپ بینڈ لگاتے رہیے کہ کچھ بھی کرتے رہیے، لیکن لیسٹر جماعت سے مجھے یہ توقع نہیں ہے. یہ لوگ بات سنتے بھی ہیں اور اس کے بعد اس سے اثر بھی قبول کرتے ہیں. چنانچہ آئندہ کے لیے میری اس جماعت سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ذرا سا وہ کلاک کو اور ٹائم کو کنٹرول کرے. اور میں شکر گزار ہوں جماعت کا. کسی ایک خاص آفس بیریئر کی بات نہیں کر رہا ہوں. کمیٹی ہو کہ کمیونٹی، سب نے نہ صرف یہ کہ بڑی محبت کے ساتھ میری بیان کو سنا. 90 منٹ 95 منٹ 100 منٹ بھی میں نے پڑھا تھا، اور ورکنگ ڈے میں پڑھا تھا، ایسا بھی نہیں کہ ویک ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں ینگسٹر اور یوتھ بھی بیٹھے رہے، اگرچہ ان بیچاروں کے فیسز سے لگ رہا تھا کہ وہ میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن صف اعضاء کے احترام میں صحیح بیٹھے ہوئے. اور اس کے بعد بھی باہر بھی نکلتا ہوں تو جو اخلاق ان میں نظر آیا مجھے یوس، وہ کسی اور کھوجا جماعت کے یوس میں نظر نہیں آیا.
وہ بد اخلاقی نہیں ہوگی، وہ ذرا سا ان کا ایمبیرسمنٹ ہوگا کہ ہم اردو نہیں بول سکتے، یہ اردو کے ذاکر ہیں، ان سے کوئی بات بھی کریں تو یہ اردو میں بولیں گے تو پرابلم ہوگا، لیکن ذرا سا ایک ڈسٹینس ہوتا. یہاں کے یوز میں یہ ڈسٹینس نہیں رکھا ہے، چنانچہ ان کا بھی شکریہ، بڑوں کا بھی شکریہ، اور اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا. برادر جعفر لاڈک نے جو شکریہ ادا کیا وہ سمجھیے میری جانب سے بھی. اب میں اپنی تقریر ایک ایسے پوائنٹ کی جانب آ رہا ہوں جو ہر سال ہر جگہ میں بیان کرتا ہوں، کہیں ڈیٹیل میں کہیں شارٹ میں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے 2 مجلسوں میں نے ایک انگریزی کا پروورب بولنا چاہا، پتہ نہیں صحیح تھا کہ غلط تھا، کہ گاڈ پلیز ان مسٹیریس ویز. تقریباً یہی شیطان کے بارے میں بھی، کہ شیطان جب ہم کو بہکاتا ہے نا تو الگ الگ طریقوں سے بہکاتا، اور عجیب عجیب شیطان کی ٹرکس ہوتی، جس میں شیطان، یہ پورا میرا ایک اشرا ہے شیطان پر بھی، لیکن چھوٹی سی ایک بات کہ شیطان خالی شراب کے ذریعے سے یا بیرونگی، اب دیکھیں بیرونگی کا پھر میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا، بہرحال اگر ڈرگس ہے تو ڈرگس اس میں لے لیجیے. شراب کے ذریعے سے، ڈرگس کے ذریعے سے، گیمبلنگ کے ذریعے سے، انٹرٹینمنٹ کے نام پر میوزک کے ذریعے سے، مکس گیدرنگ کے ذریعے سے، انہی کے ذریعے سے شیطان نہیں بہکاتا. کبھی مسجد میں بھی بہکاتا ہے، کبھی نماز کے ذریعے سے بھی بہکاتا ہے، کبھی مجلس کو بھی یوز کر لیتا ہے. تو شیطان کے بڑے عجیب طریقے ہیں. آدمی کو ہر وقت شیطان کے اگینسٹ الرٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے. اور یہ ابھی مجلس میں زیادہ ڈیٹیل سے آ رہا ہے، لیکن پہلے میں کمیونٹی کے حوالے سے بات کر لوں اس کے بعد. تو ہم لوگ آج کی دنیا میں مور اور لیس ہر جگہ سیم پرابلم چل رہے ہیں. جس کمیونٹی میں، جس جماعت میں جائیے، ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم ہے، مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا کا پرابلم ہے، پیرنٹس کا اور اولاد کا پرابلم ہے، مومنین کے آپس کے پرابلم. آپ کہیں بھی جائیے اور اس ٹاپک پہ تقریر کیجئے تو اس مجمع میں 10 15 20 ایسی فیملیز مل جائیں گی کہ ایسا لگے گا کہ تقریر خاص ان کو دیکھ کر ان کے لیے تیار کی گئی. اور ایسا نہیں ہوتا، جنرل باتیں ہیں، جنرل ہمارے پرابلم ہے دنیا میں ہر جگہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مجلس پڑھنے والا وکٹم بن جاتا ہے اس بات کا کہ یہ مجلس جس کے اوپر فٹ اتر رہی ہے وہ یہ سمجھتا کہ ہمارے کسی مخالف نے مولانا کو جا کر برین واش کیا ہے، چنانچہ آج مولانا نے ہمارے اوپر یہ مجلس پڑھ دی. ایک توہین آمیز جملہ میں کہہ رہا ہوں، میری نیت توہین کی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ بھائی تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم پہ مجلس پڑھی جائے. یہ ممبر بہت بڑے بڑے کازز کے لیے ہے، تو پوزیشن تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم پہ مجلس پڑھی جائے، تو تم نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا. لیکن خیر یہ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں اوریٹر اور ذاکر وہ جو پڑھتا ہے جنرل پڑھتا. کچھ آدمیوں پہ یقیناً وہ مجلس پھٹ اترتی ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کو ذہن میں رکھ کے مجلس پڑھی گئی. لیکن ذاکر کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا مجمع کا مسئلہ ہوتا. وہ خود ہی اس مجلس کو ٹویسٹ کر کے لے جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ مجلس آپ کے خلاف پڑھی گئی. ابھی آگے چل کے یہ آ رہا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، تو میں اپنی جانب سے یہ بیان کروں کہ ساری اس وقت انڈین پاکستانی بیک گراؤنڈ رکھنے والی شیعہ کمیونٹی کے پرابلم سیم پرابلم، کہیں پہ زیادہ ہیں کہیں پہ کم ہے، سیم پرابلم. تو جب مجلس پڑھی جا رہی ہے تو وہ ایک عام گائیڈنس آپ کو دی جا رہی. اور ایک بات یاد رکھیے، یہ 2 باتیں میری اپنی زندگی کا پورے ایکسپیرینس کا خلاصہ یا نچوڑ یا سمری. میں رسول نہیں، میں نبی نہیں، میں امام نہیں، میں مرجع نہیں، میں عالم نہیں، ایک اسٹوڈنٹ. نمبر 1 یہ کہ جب کوئی آدمی کسی پرابلم میں مبتلا ہو، پھنس گیا، تو کبھی اس کا مذاق نہ اڑائیے. میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں دیکھا کہ جس نے دوسرے کا مذاق اڑایا ہے، کچھ عرصے کے بعد یہی پرابلم اس کے گھر میں آ گئی. مثلا کسی کا بیٹا وہ شرابی بن گیا. اب ہم بڑی خوشی کے ساتھ کہہ رہے معلوم ہے فلاں صاحب ویسے بہت ریلیجن کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو کنٹرول نہ کر سکے اور شرابی ہو گئے. کیونکہ ابھی ہماری یا تو اولاد نہیں ہے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے. جس نے دوسرے کا مذاق اڑایا وہ پرابلم اس کے زندگی میں آیا، کچھ کی زندگی میں فوراً آ گیا، کچھ میں کچھ عرصے کے بعد. تو کبھی یہ غلطی نہ کیجیے. اور دوسری بات یہ
کہ کبھی بھی کوئی بھی ڈسپیوٹ آپ کے سامنے آئے، ون سائیڈڈ اسٹیٹمنٹ سن کے کبھی آپ کوئی ڈیسیژن نہیں لیجیے جب تک کہ دونوں پارٹیز کا اسٹیٹمنٹ نہ ہو۔ دیکھیے آپ ایک ساتھ بہو کا کیس لے لیجیے، میں تو کئی طرح سے اس کا وکٹم بنتا ہوں۔ جہاں جاتے ہیں اب یہ عورتیں اپنی اپنی کمپلین لے کے آتی ہیں، عورتوں کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عورتیں میرے سامنے نہیں ہیں، اس میں بہت ان کی برائی کر سکتا ہوں۔ آپ تو میرے سامنے ہیں نا، آپ کے ایکشن ہی مجھ کو ڈرا دیں گے۔ تو اب عورتیں ہیں مثلا، اب وہ ہر جگہ پرابلم آتے ہیں، ساس آتی ہے اور وہ اپنی بہو کے بارے میں بتاتی ہے، اس کا آپ بیان سنیں تو ایسا لگے گا کہ اللہ نے آج تک اس بہو سے زیادہ خراب کوئی چیز کریٹ ہی نہیں کی، اور اگلے دن بہو آئے گی، وہ جو پکچر پیش کرے گی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ دنیا کی سب سے بری عورت یہ ساس۔ ہمارے اردو میں اس کے لیے ایک محاورہ ہے کہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، اور ہم لوگ خاص اس کا وکٹم بنتے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ بالکل ون سائیڈڈ، اس کا اسٹیٹمنٹ بالکل ون سائیڈڈ۔ بلکہ دعا میں بھی میں کبھی کبھار وکٹم ہو جاتا ہوں، ٹریپ میں آ جاتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ حج میں اکثر یہ ہوتا، شب جمعہ تھی، اور شب جمعہ تمام شیعہ گروپ مسجد الحرام یعنی خانہ خدا کے صحن میں جا کے عبادت کرتے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں، دعائے توسل پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ جب آتے ہیں انگلینڈ والے تو اتنا لیٹ ہوتا ہے کہ مسجد الحرام کا صحن جو ہے اس میں جگہ نہیں ہوتی، تو آپ چلے جاتے ہیں تھرڈ فلور کے اوپر اوپن اسکائی کے نیچے، لیکن ہم لوگ جب جاتے ہیں انڈیا پاکستان والے تو بہت پہلے جاتے ہیں، اور نارملی یہ اعمال کے لیے ہم لوگ رات کو لیٹ نکلتے ہیں 11 بجے رات کو۔ میں جا رہا تھا، لفٹ سے اترا، جو لابی تھی ہوٹل کی وہاں سے نکل رہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت نے مجھے روک لیا اور کہا بیٹا میرے اوپر بڑے ظلم ہیں، یہ ہے وہ ہے، تم جا رہے ہو، تم دعا کر رہے ہو، تمہاری دعا قبول ہوگی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کس کی دعا قبول۔ میرے دشمن کے خلاف دعا کرنا، میں نے کہا یس ٹھیک۔ اب میں چلا اور پہنچا باب عبدالعزیز پر، جو حرم کا گیٹ نمبر 1، ہمارے گروپ کی کچھ عورتیں جا رہی تھی، ان میں سے ایک نے کہا مولانا بہت بڑا ہمارا پرابلم ہے، اور یہ کہ میرا ایک دشمن ہے، آپ آج اس کے اگینسٹ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں، میں آگے بڑھ گئی۔ ایک صاحب مجھے ملے، کہا مولانا آپ نے اس عورت سے بھی کہا ہوٹل میں کہ دعا کریں گے، اس سے بھی کہا مسجد کے گیٹ پہ دعا کریں گے۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، 100 آدمی مجھ سے کہیں گے تو میں 100 آدمیوں کے لیے دعا کروں گا۔ کہا لیکن پتا ہے آپ کو کہ یہ کون سی 2 دعائیں، وہ ساس ہے، یہ بہو ہے، وہ ساس اس کی اگینسٹ دعا کرا رہی ہے، بہو اس کی اگینسٹ دعا کرا رہی ہے، اور آپ دونوں کو یس کہہ کے آ گئے۔ خیر میں تو اس طرح دعا کرتا نہیں جیسے وہ صاحب سمجھے، لیکن کبھی دعا میں بھی آدمی پھنس جاتا۔ تو میرا اپنا ایک ایکسپیرینس یہ ہے کہ ون سائیڈڈ کبھی کوئی سٹوری بالکل ٹرو نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے بیان کرنے والا جھوٹ نہ بول رہا ہو، لیکن جو آدمی خود جو ہے ایک پارٹی ہوتا ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ ذرا انکمپلیٹ بھی ہوتا ہے، تھوڑا ایموشنل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی ایک ڈیوٹی، اور یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے قرآن کو ٹویسٹ کر کے اپنی میننگ نکالنا، لوگوں نے قرآن کو بھی ایک کھیل بنایا ہے۔ خالی کسی عالم و ذاکر کی مجلس نے قرآن، جیسا میں نے بتایا، خانہ کعبہ پہ اٹیک کر رہا ہے اور کہہ رہا قرآن میں لکھا ہے اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو، میں تو قرآن پہ عمل کر رہا ہوں۔ حدیث کو بھی لوگوں نے کھیل بنایا اور ٹویسٹ کیا۔ جب عمار یاسر شہید ہوئے صفین کے میدان میں، تو عمار یاسر کے لیے کتنی فیمس حدیث تھی رسول اللہ کی کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اتنی فیمس حدیث تھی کہ معاویہ کی اپنی فوج کمپلین کرنے لگی معاویہ سے کہ یہ کیا ہوا، عمار تو ہمارے ہاتھ سے مارے گئے۔ رسول نے کہا تھا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو اب حدیث اتنی فیمس تھی کہ معاویہ نے اس کو ڈینائی نہیں کیا کہ جھوٹی حدیث ہے، بلکہ کیا کہا کہ اس کو لے کے کیسے ٹویسٹ کیا، کہا کہ ہم نے کو تھوڑی عمار کو قتل کیا، اس کی آرمی کہہ رہی ارے ہمارے سپاہیوں نے قتل کیا ہے۔ کہا نہیں، لیکن یہ بتاؤ عمار کو میدان میں لے کے کون آیا؟ علی اپنی فوج میں عمار کو لے کے آئے، علی رسپانسبل ہے، نہ میدان میں لاتے نہ وہ ہمارے ہاتھ سے مارا جاتا، اور معاویہ کی فوج سیٹسفائی ہو گئی۔ گھر کے مولا کا جواب بھی آیا لیکن ان تک نہیں پہنچنے دیا۔ مولا نے کہا تو پھر
حضرت حمزہ کی شہادت پر کفار مکہ کو کیوں کنڈیم کرو؟ رسول اللہ کو کنڈیم کرو. نہ رسول اپنے چچا کو لے کے جاتے میدان میں اور نہ وہ کافروں کے ہاتھ سے مارے جاتے. تو دیکھیے قرآن اور حدیث کو بھی ٹویسٹ کیا جاتا. آدمی میں اتنی عقل و سمجھ ہونا چاہیے. اور یہی کربلا کے جہاد کا سب سے بڑا پرپس تھا. ہر قرآن ہر حدیث معاویہ اور ہر قرآن سے مطلب ہے قرآن کی ہر آیت اور ہر حدیث رسول. معاویہ اور یزید کا کام ہی یہ ہے. اور ان کو قاضی شرح جیسے فاسق و فاجر علماء کا سپورٹ حاصل ہے کہ وہ ہر آیت اور ہر حدیث کو ٹویسٹ کر کے وہ میننگ نکالے جو معاویہ کے فیور میں جا رہے ہیں, جو یزید کے فیور میں جا رہے ہیں. حسین کے جہاد کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو کم سے کم اتنی سمجھ دی جائے کہ وہ خود اپنی عقل استعمال کر کے حق تک پہنچ جائیں. چنانچہ زیارت اربعین میں آپ یہی تو کہتے ہیں لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَادَ. یہ آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے, لیکن ایک جنرل بات میں نے کی کہ کسی بھی مجلس کو کسی کی طرف پرسنلائز کر کے کبھی آپ نہ سنیے. ہاں جو خرابیاں ہیں یہاں لیسٹر میں بھی کچھ خرابیاں, اس کا تذکرہ ممبر پہ آیا جنرل. اب آئیے بس میں آج آخری بات کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ اگرچہ آج کی مجلس کا مطلب تھا 9 دن کی مجلسوں کا خلاصہ, لیکن اب اتنا وقت نہیں رہا تو جاتے جاتے پہلے تو قرآن کی وہ آیت پھر تلاوت کر دوں جو پہلی مجلس سے میرا سرنامہ کلام. آج ایمان لانے والوں اللہ کی مدد کرو, تب اللہ تمہاری مدد کرے. ہم تو اللہ سے ہر چیز میں ہیلپ مانگتے ہیں, ہر وقت دعا کرتے ہیں, اللہ دعا قبول کرے. لیکن یہ بھی تو کبھی دیکھو تم نے اللہ کے لیے آج تک کیا سروس دی اور کیا سیکریفائس دیا. بہت اس پہ بات ہو گئی, گھر کے ابھی بھی انکمپلیٹ. اور اللہ کی مدد کا مطلب زیارت وارثہ شہداء کربلا کی زیارت میں آ گیا. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اور یہ جو اللہ کی مدد, یہی حسین کی آخری کال تھی ہمارے اور آپ کے لیے. آج جو میں نے خطبے میں آقا حسین کی حدیث پڑھی, حل من ناصرین ینصرونا. اچھا دیکھیے حسین نے 3 مرتبہ حل من ناصرین ینصرونا ڈفرنٹ اسٹیجز پہ کربلا میں کہا, لیکن لاسٹ ٹائم جب یہ کہا تو اصغر کی بھی شہادت کی بات ہے, کوئی میرا مدد کرنے والا جو آ کے میری مدد کر. یہ حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصرین ینصرونا. اگر آپ ہیومن سائیکولوجی پہ غور کریں, اور انڈیا اور پاکستان, بلکہ پاکستان میں زیادہ, جہاں ٹیررسٹ مسلسل محبان اہل بیت کو شہید کر رہے ہیں, شیعان حیدر کرار کو شہید کر رہے ہیں, تو ایک تو عراق والی شہادتیں, وہاں تو سوسائڈ بومبنگ ہوتی ہے, روڈ سائڈ بومبنگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں باقاعدہ وہ گھر میں آتا, ساری فیملی کو ایک لائن میں کھڑا کرتا, باپ بھی ہے, ماں بھی ہے, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, اولادیں بھی ہیں, سب کو ایک لائن میں کھڑا کرتا, پھر 1 بائی 1 ان کو شہید کرتا. تو ہم نے یہ دیکھا, ایک نہیں خود میرے شہر کراچی میں کتنے واقعات رپورٹ ہوئے کہ جب وہ لوگ, وہ دشمنان اہل بیت کسی گھر میں گئے, انہوں نے سارے گھر والوں کو کھڑا کیے, تو باپ کو زیادہ ٹارچر پہنچانے کے لیے پہلے ان کی اولاد کو شہید کرتا ہے, باپ کی آنکھوں کے سامنے, ماں کی آنکھوں کے سامنے, پھر باپ اور ماں تک جاتا. اچھا ابھی اس نے شہید کرنا شروع نہیں کیا, ابھی اس نے کلاشنکوف نہیں چلائی, اس وقت باپ اور ماں اس سے مرسی پٹیشن کرتے, کبھی اس کو ہیومینٹی کا واسطہ دیتے ہیں, کبھی ریلیجن کا واسطہ دیتے ہیں, کبھی اللہ اور رسول کا واسطہ دیتے ہیں. لیکن جب ان پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی, 3-4 بیٹے باپ اور ماں کے مار دیں, تو پھر ایک دم سے باپ اور ماں چینج ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں, اب ہم کو بھی مار دو, 4 بیٹوں کا لاشا دیکھنے کے بعد زندہ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں. باقاعدہ یہ ایک نہیں کئی واقعات پیش آئے. کیوں کہ یہ ہیومن سائیکولوجی ہے کہ باپ اور ماں اگر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا سارا گھر مر گیا ہو, کہتے ہیں اب زندہ رہ کے کچھ نہیں کرے. اور 1-8 کیس ایسا ہوا کہ 8 فیملی ممبر مار دیے باپ کے سامنے, اور پھر باپ کو چھوڑ کے گئے. باپ ودن 2 یا 3 ویک خود مر گئے. اتنا غم, اتنا صدمہ, اس کو زندگی کا کوئی مزہ نہ رہا. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, ٹاپک سے نہیں ہٹا ہوں, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جسے نارمل سرکمسٹانسز میں زندگی بہت پیاری, کوئی آدمی مرنے کو تیار نہیں, ہر آدمی موت سے ڈرتا اور گھبراتا,
اتنا لوگ موت سے ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی موت کی مجلسیں پڑھے جیسے میں پڑھا کرتا ہوں تو لوگ اس سے بھی ڈرنے لگتے ہیں. ایک لیسٹر کے مومنین ہیں جو نہیں ڈرے، لیکن جو میرے مختلف ٹائٹل ہیں، قبر والا باپو، ملا جہنم، ڈراکولا آف اسلام، وہ کس وجہ سے ملے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے کہ یہ عذاب قبر بہت پڑھتے ہیں. لیسٹر اونلی پلیس ہے جہاں لوگوں نے کہا مولانا آپ نے اس دفعہ ابھی تک کوئی عذاب قبر نہیں پڑھا، ہم یہ سننا چاہتے ہیں. لیکن عام یہ سائیکالوجی ہے کہ موت سے ہر آدمی ڈرتا، وہ بھی جب اپنے پورے گھر کے لاشیں دیکھتا ہے کہتا ہے اب میں زندہ رہ کے کیا کروں. دیکھیں یوتھ یہ بات نہیں سمجھ پائی. ایک تو میری لینگویج بڑی مشکل ہو گئی، اور دوسرا اس لیے کہ اگر وہ میری لینگویج سمجھ بھی لے تو جب تک کہ خود آدمی کی اولاد نہ ہو اس کو نہیں پتا اولاد کا صدمہ کتنا بڑا. آقا حسین نے اکبر سے کہہ دیا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اس لیے تجھے نہیں معلوم باپ کے دل پہ کیا گزر رہی. تو ایک باپ جب اپنے بیٹوں کے لاشیں دیکھتا ہے کہتا میں مر جاؤں، اب نہیں چاہیے مجھے زندگی سے محبت کرنے والا عام باپ وہ موت کی ڈیمانڈ کرنے لگتا. تو یہ تو آقا حسین ہے، اہل بیت کی فیملی میں کبھی زندگی سے محبت تھی ہی نہیں. میرا مولا بھی کہتا ہے کہ علی موت سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جتنا ایک بیٹا اپنی ماں سے بھی نہیں کرتا ہوگا. علی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے پاس موت آ جائے یا وہ موت پہ چلی جائے. جو زندگی سے محبت نہیں کرتے اہل بیت، جو ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بلکہ اگر موت نہ آئے تو اہل بیت غمگین ہوتے ہیں. مولا نے شہادت کے وقت کہا تھا فزتو برب الکعبہ، اس سے پہلے میرا مولا باقاعدہ یاد کرتا تھا کہ میرا چچا حمزہ چلا گیا، میرا بڑا بھائی جعفر طیار شہید ہو گیا، منہم من ینتظر، اب میں ان لوگوں میں سے ہوں جو موت کا انتظار کر رہا ہوں. سورہ احزاب کی آیت. لیکن جو اہل بیت موت سے محبت نہیں کرتے، جو زندگی سے محبت نہیں کرتے، ہر وقت موت کو فیس کرنے کے لیے تیار، وہ اہل بیت عام حالات میں جن کو موت چاہیے، جب ان کے گھرانے کے 18 لاشیں جلتی رہتی پہ پڑے. میں کہہ رہا ہوں آقا حسین آخری بار کیوں کہہ رہے ہیں مجھے مددگار چاہیے؟ آقا کیوں چاہیے مددگار؟ کیا اور آپ کو زندہ رہنا ہے؟ نعوذ باللہ. آپ تو ویسے ہی جوانی میں بھی موت کو پسند کرتے تھے، اور اب تو وہ بڑھاپا ہے کہ ایک طرف اکبر کا لاشا، ایک طرف قاسم کا لاشا ہے، ایک طرف اون محمد کے لاشیں ہیں، ایک طرف ابی الفضل عباس کا لاشا ہے، ایک طرف اصغر کی ننھی سی قبر ہے، ایک طرف بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر سو رہا ہے. مولا پورا گھر مارا گیا، سارے دوست مارے گئے. ایک عام گناہگار باپ بھی کہتا ہے مر جاؤں. آپ تو معصوم ہیں، موت کے لیے ہر وقت تیار. اب کیوں کہہ رہے هل من ناصر ینصرنا؟ اب کیوں حسین کو چاہیے مددگار کہ اپنی جان بچانے کے لیے؟ اور چلے اگر کوئی کہہ دے کہ ہاں حسین کو ابھی بھی زندگی بہت اچھی لگتی، تو جب آئے مددگار تو واپس کیوں کیا؟ ابھی برادر جعفر ناڈک 2 دن پہلے ظافر جن کا واقعہ پڑھ رہے تھے، اور بھی واقعات ہیں. جنوں کے جن آئے واپس کیا، ملائکہ آئے واپس کیا، انبیاء و مرسلین نے کہا کہ ہم تمہاری ہیلپ کو آ رہے ہیں واپس کیا. سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک طرف آواز دے کے بلا رہے هل من ناصر ینصرنا، دوسری جانب جو آ رہا ہے اس کو واپس کر رہے ہیں. بہت ہی آسان اس کا جواب. اگر حسین اپنے لیے مددگار مانگ رہے تھے تو جو آنے والا ہوتا حسین اس کی آفر کو قبول کر لیتے. اپنے لیے کو تھوڑی مانگ رہے تھے، اسلام کے لیے مددگار مانگ رہے تھے، تو جن کو تھوڑی اسلام کی ہیلپ کریں گے، ملائکہ کو تھوڑی اسلام کی ہیلپ کریں گے، اسلام کی ہیلپ ہم اور آپ کریں گے. تو هل من ناصرین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آؤ کربلا میں اور ہمارے ساتھ کے تیروں سے حسین کو بچاؤ. حل من ناصرین کا مقصد ہے جب تک اسلام موجود ہے، تم جس دور میں ہو، تمہیں اگر حسین کی حل من ناصرین کی کال پہ ریپلائی دینا ہے تو یہ دیکھو تم ریلیجن کی کیا ہیلپ کر سکتے ہو، تم اسلام کو کیا مدد دے سکتے ہو. اور بھائی یہاں تک میں پہنچا تو 3 جملے سنے آج کی مجلس ختم، اور وہ 3 جملے پورے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اسلام کی مدد کرو. پورے ٹاپک کا خلاصہ. پہلی بات، وہ غلطی نہ کیجیے گا جو یزید نے کی. گجراتی میں کہتے وہ بھول نہ کیجیے گا جو یزید نے کی.
نمبر 2، اور وہ بھول نہ کیجیے گا جو شیطان نے کی ہے، اور نمبر 3، وہ بھول نہ کیجیے گا جو یزید نے بھی کی اور شیطان نے بھی کی۔ ایک چیز ایسی، ایک بھول ایسی تھی جو یزید نے کر لی، وہ آپ کو نہیں کرنا، اور ایک بھول ایسی تھی جو شیطان نے کی ہے، وہ آپ کو نہیں کرنا، اور ایک بھول ایسی ہے کہ یزید نے بھی کی ہے اور شیطان نے بھی کی ہے۔ یزید کی بھول کیا؟ یہ پورا عشرہ زینبیہ کا ٹاپک ہے یزید کی بھول، اس لیے میں ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں، خالی ایک اشارہ کر کے 2 منٹ میں اس سے آگے بڑھوں گا۔ یزید کی بھول یہ تھی، یزید مین پورا اس کا گروپ جس میں ہمارے ساتھ بھی ہے، ابن زیاد بھی ہے، شمر بھی ہے، ایک ایک لعنت کا حقدار۔ اس کی بھول کیا ہے؟ ان کی بھول یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کربلا کا جہاد 10 محرم کو ختم ہو گیا۔ یہ یزید کی بھول تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ 11 محرم سے جو جہاد کربلا چل رہا ہے، یہ کربلا کے بیٹل فیلڈ سے زیادہ امپورٹنٹ جہاد ہو رہا ہے۔ کربلا کا اصل جہاد کربلا میں نہیں ہوا، بازاروں میں ہوا، درباروں میں ہوا اور قید خانوں میں ہوا۔ کربلا میں جب یزید نے ظلم کیا ہے، کوئی اس کو کنڈیم کرنے والا نہیں۔ یزید کو کنڈیم کرنا شروع کیا گیا کب؟ جب یہ سیلانیاں بازاروں میں گئی، جب یہ درباروں میں گئی، جب یہ قید خانے میں گئی۔ اصل جہاد تو وہاں کیا گیا۔ یزید یہ سمجھ رہا، یہ یزید کی بھول ہے کہ میں نے کربلا میں حسین کی فیملی کو کرش کر دیا، جہاد ختم ہو گئے۔ ایکچوئل جہاد تو وہاں سے شروع ہوا۔ اور آپ بھی یہ بھول نہ کیجیے گا کہ آپ سمجھے کہ جہاد کربلا 61 ہجری میں ختم ہو گیا۔ نہیں، جہاد کربلا قیامت تک رہے گا۔ قیامت سے میری مراد ہے قیامت صغریٰ یعنی ظہور ایمان۔ ہر وقت کربلا کا جہاد چل رہا ہے، اور جب ہر وقت کربلا کا جہاد چل رہا ہے تو ہر وقت حسین کی آواز بھی چل رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ حسین کہہ رہے کہ 61 ہجری کی کربلا میں بھی مجھے ناصر چاہیے، اور 1429 ہجری کے لیسٹر میں بھی مجھے ناصر چاہیے۔ آواز اب تک ہے۔ یزید والی بھول آپ کو نہیں کرنا۔ اور اب اس کے بعد عشرہ زینبیہ میں ڈیٹیل آتی کہ یہ بھول یزید نے کیا کی، کیسے کی، اور اس کے کیا نقصان یزید کو ہوئے۔ وہ تو سمجھ رہا ہے نا کہ میں کربلا میں جیت گیا، تبھی زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے، اور الحمدللہ لیسٹر والے ایوری سنڈے زیارت عاشورہ پڑھتے۔ مجھے معلوم ہے ایک مجلس کے بعد کوئی کمیٹی ممبر آ کر کہے گا مولانا ہم اس لیے لیٹ ہوئے 55 منٹ، کیا زیارت عاشورہ بھی تھی، اور ہم سے بھول ہو گئی کہ ہم نے اس کو اسکیجول میں شامل نہیں کیا، اور ہم سے بھول ہو گئی کہ ہم نے یاسین کو اس میں شامل نہیں کیا۔ واقعا بھول ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن اسی لیے میں نے کہا میں ایک دن کی کمپلین نہیں کر رہا ہوں، میں تو پورے 9 دن کی کمپلین کر رہا ہوں۔ واپس آئیے کہ زیارت عاشورہ میں تبھی تو یہ جملہ ہے کہ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے کہ بنو امیہ نے عید سیلیبریٹ کیا۔ وہ سمجھ رہے ختم ہو گیا نا جہاد۔ بھئی آدمی عید کب سیلیبریٹ کرے گا؟ جب اس کے اعتبار سے رمضان مکمل ہو جائے گا۔ رمضان ختم ہوتا ہے تو آپ عید مناتے ہیں، تو یزید کے اعتبار سے عاشورہ کے دن ختم جہاد، اور یہ اس کی اتنی بڑی بھول تھی کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے یزید کنڈیم ہوا اپنی اس بھول کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بھول شیطان نے کی، وہ کبھی نہ کیجیے گا۔ اور شیطان نے کیا بھول کی؟ شیطان کی بھول کو اگر میں بہت شارٹ بتاؤں، اسپیشلی آج بھی جو لاسٹ پوائنٹ برادر جعفر لاڈے کی اسپیچ میں تھا، یہ سیکنڈ لاسٹ، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ظہور امام تو ہوگا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری حدیثیں آتی، لیکن پہلے یہ حدیث، پہلے شیطان کی بھول سمجھ لیجئے، پھر میں تھوڑا اس کو بتاؤں شیطان نے کیا بھول کی۔ شیطان کون تھا؟ شیطان ایک جن، کانا من الجن، سورہ کہف میں قرآن کہہ رہا۔ although مسلمانوں کے درمیان یہ کنٹروورسی ہے کہ شیطان ون آف دا اینجلز اور من الجن، قرآن کہہ رہا من الجن، شیطان جنوں میں سے، اور اس دنیا میں ہم سے پہلے جن اس طرح رہتے تھے کہ ہر آدمی ان کو دیکھ سکتا۔ جن تو آج بھی ہیں لیکن چھپے ہوئے، کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو جنوں سے کانٹیکٹ کا دعویٰ کرتا ہے وہ اگر سچا ہے تو بہت بڑا گناہ گار ہے، جھوٹا ہے تب بھی بڑا گناہ گار، جو جھوٹ بول رہا اور سچ بول رہا ہے تب بھی گناہ گار۔ کوڈ آف پریکٹس فار مسلم، اس کا لاسٹ چیپٹر دیکھ لیجیے، بلیک میجک کا مسئلہ، جنوں سے کانٹیکٹ کا مسئلہ، ہپناٹزم کا مسئلہ، یہ سارے فتوے موجود ہیں ہمارے مرجع کی بک میں۔ ایک تو ٹائم بھی نہیں ہے، اور دوسرا
کئی جگہ پہ میرا دل چاہتا ہے کہ لوگ خالی مجلس میں گوتم بدھ کا اسٹیچو بن کے مجلس نہ سنیں، گھر میں جا کے اس کا فالو اپ بھی کریں. تو میں بہت سے ریفرنسز دے کے آدھی بات بتاتا ہوں تاکہ آپ پڑھیں جا کر. واپس آ جائیے آج کی تقریر. میرے حساب سے مجھے 20 منٹ 15 منٹ پہلے ختم کر دینا چاہیے تھے، لیکن یہ مجھ سے بھی بھول ہو گئی کیونکہ شیطان سے ایک بھول ہوئی ہے. شیطان کی بھول یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ جن رہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ جنوں میں سے ایک تھا بلکہ سب سے پوائس وہی تھا. سب سے پوائس جن وہی، اور اس کی صحیح پائیٹی تھی. ہمارے یہاں تو بہت سے پوائس آدمی جھوٹے پوائس ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں خالی نماز شب پڑھنے کا نام پائیٹی، خالی دعائے قبیل پڑھنے کا نام پائیٹی، خالی روزہ رکھنے کا نام پائیٹی. تقوی یہ ہیں چیزیں، پارٹ آف دا تقوی ہے، لیکن خالی یہ انف نہیں ہے. یہ میرا تیسرا پوائنٹ ہے جو شیطان اور یزید دونوں نے مل کے بھول کی. تو خیر یہ صحیح معنی میں پوائس و متقی تھا، یعنی خود بھی عمل کرتا تھا، امر بالمعروف بھی کرتا تھا. ہمارا پوائس آدمی کبھی امر بالمعروف نہیں کرے. کسی آدمی کی سب سے زیادہ جو ہائیسٹ پریز ہمارے یہاں مومن، بہت اچھا مومن. کیوں کہ ہر وقت نماز روزہ کرتا ہے، نہ کسی کے لینے میں ہے نہ کسی کے دینے میں. اس سے زیادہ برا کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. اس 61 ہجری کے کربلا میں بھی کہتا کہ میرا یزید اور حسین سے کیا تعلق، میں تو بہت متقی آدمی ہوں، میں تو اپنے گھر میں بیٹھ کے نماز شب پڑھوں گا. ہر ایک سے لڑنا جھگڑنا یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. ہمارے یہاں تو مسجدوں تک کے اندر فائٹنگ ہونے لگتی ہے. نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ پوائس آدمی امر بالمعروف کے بغیر پوائس نہیں ہو سکتا. امر بالمعروف اللہ کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے امر بالمعروف نہ ہو. یہ بھی شیطان کی ایک ٹرک ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں، وہ اصل میں امر بالمعروف نہیں کر رہے، وہ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں. میں ایک بہت ہی سمپل سوال کروں. آپ لوگ وضو کرتے ہیں، پہلے وضو کا طریقہ بچپنے میں سیکھتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ایسا نہیں کہ آپ کھڑے ہو کے مصلی پہ جیسا دل چاہے نماز پڑھی. پہلے نماز آپ کو مدرسے میں سکھائی جاتی ہے. امر بالمعروف بھی اسلام نے سکھایا ہے. ہر مرجع کی بک میں ہے امر بالمعروف کا طریقہ کیا ہے. کتنے مومنین ایسے جنہوں نے مرجع کی بک میں پڑھا امر بالمعروف کا طریقہ، نماز کا طریقہ پڑھا، روزے کے مسئلے پڑھے، خمس کا طریقہ دیکھا ہے، حج کا طریقہ سیکھا ہے، ٹریننگ لی ہے، پھر جاتے ہیں حج پر. امر بالمعروف تو ایک لفظ منبر سے آتا ہے، آپ پکڑ کے دوڑ پڑے. امر بالمعروف کرنا اس کی کنڈیشن ہے، اس کا طریقہ ہے، اور ہر مرجع کی کتاب میں. انگلش اسلامک لا میں شاید یہ چیپٹر نہیں، لیکن جو اوریجنل مرجع کی کتابیں موجود. تو خیر اب مسئلہ یہ کہ وہ شیطان امر بالمعروف نہیں کرتا. نہیں، یہ شیطان تو میں غلط کہہ گیا، یہ تو ایک اور جن کی بات ہے جس کا نام ہے عزازیل. پھر اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ جنوں میں عذاب آئے. جس طرح کا عذاب آیا، بہت سے مار دیے گئے، بہت سے شہروں سے نکال کے جنگل میں بھیج دیے گئے، بہت سے آنکھوں سے چھپا دیے گئے. لیکن عزازیل جو کہ اکیلا تھا، اتنا متقی کوئی اور قوم میں نہیں تھا. ساری قوم پہ عذاب آیا، یا اکیلا رہ گیا، یا اکیلا دنیا میں رہتا تو یہ بھی ایک اس پہ عذاب ہوتا. کہا گیا ہے جبرائیل اس کو اپنے ساتھ آسمان پہ لے جاؤ اور اپنا نیبر بنا کے اس کو رکھو. اتنا اس کا ہائی اسٹیٹس ہے کہ خالی تمہارے نیبر میں رہ سکتا، اور تو جو فرشتے ہیں نا ان سے بھی اس کا ہائی اسٹیٹس. اچھا، فرشتوں کے اندر مختلف قسم کے اسٹیٹس، کوئی رولز رائس گاڑی والا ہے، کوئی بی ایم ڈبلیو والا ہے، کوئی مرسیڈیز والا ہے، کوئی ہونڈا والا ہے. وہاں بھی اس میں اسٹیٹس. چھوٹا فرشتہ ہوتا ہے، اس سے بڑا ہوتا ہے. جو فرسٹ آسمان کا فرشتہ ہے وہ فرشتوں کے درمیان سب سے چھوٹا، ایج میں نہیں، اسٹیٹس وائز، رینکنگ میں. اس نے ایک دن فرسٹ آسمان پہ ایک اناؤنسمنٹ دیکھا. جیسے تھرو آؤٹ محرم آپ اس اسکرین پہ ایک اناؤنسمنٹ دیکھتے تھے، کار بلاکنگ، کار پارکنگ. اس نے پہلے آسمان میں ایسی کوئی اسکرین لگی تھی، اس میں ایک اناؤنسمنٹ لکھا دیکھا. اناؤنسمنٹ یہ تھا کہ ایک میری کریچر، نہ لفظ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، ایک میری مخلوق سب سے زیادہ میری عبادت کرے گی، اور اسی پر میرا سب سے بڑا عذاب آئے گا، اسی کی پنشمنٹ سب سے بڑی. اس نے اعلان دے، گھبرا گیا. دل میں کہا کہ اگرچہ اس کا جو ہاف پارٹ ہے وہ تو میں نہیں پورا کرتا، میں سب سے زیادہ عبادت تو نہیں کرتا، لیکن کہیں عذاب میرے لیے تو اعلان نہیں ہوا. وہ گھبرا گئے، اللہ سے دعا الگ کی،
اور ایک عقیدہ ایسا ہے جو امنگ اینجلز بھی کنفرم عقیدہ، وسیلے کا، جو ایوری ٹیوزڈے آپ یہاں دعائے توسل پڑھتے ہیں، اور توسل کے اپنے سے بڑے والے کو لے کر جاؤ اللہ کے پاس. یہ گیا سیکنڈ آسمان والے فرشتے کے پاس اور کہا کہ میں نے تو اللہ سے دعا کی کہ یہ جو سب سے زیادہ پنشمنٹ آ رہی ہے، عذاب آ رہا ہے، یہ میں نہ ہوں، تم بھی میرے لیے دعا کرو. دوسرے آسمان کے فرشتے نے سنا، گھبرا گئے، کہا کہ اس میں کوئی نام تو نہیں لکھا، ہو سکتا ہے یہ میرے لیے ہو، میں کیا تمہارے لیے دعا کروں، مجھے تو اپنے لیے فکر ہو گئی. وہ گیا اپنے سے بڑے فرشتے کے پاس. اس طرح سے اسٹیجز ہوئی. پانچواں آسمان، ساتواں آسمان. ساتویں آسمان کے فرشتے کے پاس لوگ آ گئے، یعنی یہ فرشتے آ گئے. اس نے کہا میں تو اپنے لیے ڈر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میرے لیے ہو. وہ اپنے سے بڑے فرشتے کے پاس گیا. آخر میں 4 بڑے فرشتے تھے وہی ترتیب کے ساتھ کہ اسرائیل یعنی ملک الموت کے پاس گئے. وہ بھی گھبرا گیا اور وہ ان کو لے کے مثلا میکائیل کے پاس گیا. میکائیل گھبرا گیا، وہ اسرافیل کے پاس گئے. اسرافیل گھبرا گئے، وہ سید الملائکہ جبرائیل کے پاس گئے، تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل. اور کہا کہ ایک ایسا اناؤنسمنٹ ہم لوگوں نے پڑھا کہ سب سے زیادہ عذاب آئے گا جو سب سے زیادہ عبادت کر رہا. آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کا اسٹیٹس سب سے ہائی. یہ سارے فرشتے معصوم ہیں، انفیبلز، پھر بھی ڈر رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں. جبرائیل بھی گھبرا گیا، کہا کہ اس میں نام تو نہیں ہو سکتا میرا عذاب بتایا جا رہا ہو. ارے جبرائیل تو ہائیسٹ فرشتہ ہے آسمان پہ. جبرائیل نے کہا جو میرا نیبر ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہے، وہ بہت عبادت کرتا ہے، وہ جن ہے اور یہاں لا کے رکھا گیا، ہم اس کے پاس جاتے ہیں. یہ سب اس کے پاس گئے اور کہا اچھا وہ بھی گھبرا گئے کہ آج بڑا عجیب سا کراؤڈ میرے پاس آیا. اس میں فرسٹ آسمان کا فرشتہ بھی ہے، اس میں ففتھ آسمان کا فرشتہ بھی ہے، اس کے اندر 10th آسمان کا فرشتہ بھی نہیں. 10th تو آسمان ہی نہیں ہوتا، نہیں، بس 7th آسمان کے بعد بھی فرشتوں کے رہے. اس میں میکائیل بھی ہیں، اس میں اسرافیل بھی ہیں، اس میں جبرائیل بھی ہیں. بڑا ڈیفرنٹ ٹائپ کا یہ آج گروپ آیا. گھبرا کے کہا ہوا کیا جو الگ الگ فرشتے آئے اسورٹڈ ٹائپ کے. تو ایک بار جبرائیل نے ڈیٹیل بتائی اور کہا کہ ہم تمہارے پاس اس لیے آئے کہ سب سے زیادہ اللہ تم سے خوش ہے، اللہ تم سے راضی. تم دعا کرو کہ ہم میں سے کسی پہ عذاب نہ آئے. جیسے ہی اس نے سنا، ہاتھ اٹھا کے دعا کیا ہے، پروردگار میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو اپنے عذاب سے بچا لے. بس اللہ نے اس کی دعا قبول کی، کسی بھی عذاب نہیں آیا. لیکن اللہ نے اپنا اناؤنسمنٹ واپس نہیں لیا، عذاب آ بھی گیا. اور وہ اسی پر عذاب آیا جو سب کے لیے دعا کر رہا، کیونکہ اس کی مسٹیک کیا ہوئی، اس نے دوسروں کے لیے دعا کی، اپنے آپ کو بھول گئے. اس سے پہلے ہر فرشتہ پہلے اپنے لیے پریشان ہوتا ہے، پھر دوسروں کو سوچتا ہے. اس نے سنا بڑا سیٹسفائی. اچھا جبرائیل بھی پریشان ہے، پتا ہے کہ جبرائیل معصوم ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو یاد نہ کیا، اپنے آپ کو بھول کے دوسرے کے لیے دعا کی. اللہ نے اس کی دعا قبول کر کے ان میں سے کسی پہ عذاب نازل نہ کیا اور اپنے اعلان پہ عمل کیا کہ تم نے اپنے لیے تو دعا ہی نہیں کی ہے، تم پر عذاب آئے گا. امام فرماتے ہیں یہ بھول کبھی نہ کرنا. اسی لیے دعا کا ایک رول اسلام نے بتایا ہے، ہمیشہ پہلے دوسرے کے لیے دعا مانگو پھر اپنے لیے، سوائے ایک دعا کی. جب گناہوں کی توبہ کی دعا ہو تو پہلے اپنے لیے مانگنا ہے، پھر دوسرے کے لیے مانگنا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. یہاں مومن بعد میں آ رہا ہے، پہلے اپنے گناہ کی جہاں بات آ جائے تو شیطان والی بھول نہ ہو کیا خدا بندہ باقی گناہگاروں کو معاف کرو. تم پہلے اپنے گناہ یا باقی ہر چیز میں. آپ کو گاڑی چاہیے مرسیڈیز، لیکن پہلے کسی اور کے لیے دعا کریں. آپ کو صحت چاہیے، پہلے کسی اور کے لیے دعا کریں. بہت مشہور یہ روایت ہے، میں پڑھ نہیں رہا ہوں اس لیے کہ ٹائم بہت. تو شیطان کی بھول کیا ہوئی کہ دوسروں کے لیے دعا کرنے میں بزی رہا، اپنے آپ کو بھلا دیا. اور ہمارا یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے. مجلس کیا تھی؟ ایک یزید والی بھول نہ کیجیے گا، ایک شیطان والی بھول نہ کیجیے گا. جو حدیثیں بھی آپ پڑھیں سب سے پہلے اپنے آپ کو غور کیجیے کہ ہم اس حدیث میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. پتہ نہیں دنیا کی کس زبان کا یہ ایک ایگزامپل ہے جو بہت کامن ہو گئی کہ جب تم کسی کو کنڈیم کرتے ہو، ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے تو 3 انگلیاں تمہاری طرف ہوتی ہیں. یہی اسلام کا میسج ہے. آپ نے ایک مجلس بڑی غیبت نہیں کرنا،
اپنے آپ کو چیک کریں. آپ تو نہیں ہے غیبت کرنے والے میں. باپ کھڑے ہو گئے, ایک لسٹ بنائی, کمیونٹی کی جماعت کی ڈائریکٹری نکالی, یہ غیبت کرتا, یہ غیبت کرتا, یہ غیبت کرتا. آج مولانا نے کہا اس کے 700 گناہ جو ہے 700 نیکیاں کاٹ دی جائیں گی, تو اس مومن کے 700 نیکیاں کریں گے اس کی. اور اپنا پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا. آپ نے سنا کہ آخری زمانے میں جب امام آئیں گے تو بہت سے شیعہ ان کے اگینسٹ ہو جائیں گے. آپ نے کہا کھلا اگینسٹ ہوگا, وہ میرے بھی اگینسٹ ہو چکا ہے, وہ امام کے بھی. ارے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, تم تو امام کے اگینسٹ نہیں ہو رہے ہو. تو جتنی مجلسیں ہوتی کہ جیسے ڈاکٹر جو ہے آپ کو اگر ہیلتھ ایڈوائز دیتا تو وہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ بھائی آئیڈیل ویٹ اتنا ہونا چاہیے. اب آپ اسکیل لے کے پورے محلے میں نکل گئے, تم سب کا ویٹ کرنا آئیڈیل ہے, پہلے اپنا ویٹ کرو پھر ادھر جاؤ. جی وہ بلڈ شوگر اتنی ہونی چاہیے, اور دیکھیے کہ آپ کا ٹیمپریچر اتنا ہونا چاہیے, سب اپنے لیے. یہ حدیثیں جو ہوتی ہے نا, یہ باتھ روم اسکیل, یہ حدیثیں جو ہوتی ہے نا, یہ وہ تھرمامیٹر ہے جس سے آدمی اپنا ٹیمپریچر چیک کرتا ہے. یہ حدیثیں جو ہوتی ہے نا, یہ وہ گلوکو میٹر ہے جس سے آدمی بلڈ گلوکوز چیک کرتا ہے. یہ ساری چیزیں آدمی اپنے لیے استعمال کرتا, اپنے باتھ روم اسکیل میں خود کھڑا ہوتا, اپنے گھر کا تھرمامیٹر اپنے ٹیمپریچر کے لیے استعمال ہوتا, اپنا گلوکو میٹر پہلے اپنا بلڈ گلوکوز لیول چیک کرتے ہیں. حدیثیں بھی اسی لیے کہ اگر آپ نے کبھی سنا کہ بھائی ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو دوسروں کو دیکھنے لگے کوئی نہ کھڑا ہوا, پہلے اپنے آپ کو دیکھو تم کبھی کھڑے ہوئے ظالم کے خلاف. غیبت اور جتنے مسئلے, اگر میں ایگزامپل دوں گا تو ایک پوری 1 گھنٹے کی اور تقریر چاہیے. تو شیطان والی بھول نہ کیجیے گا کہ شیطان نے جب اللہ کا عذاب سنا, ایک فرشتوں کا ہمارے سامنے طریقہ آیا اور ایک شیطان کو. فرشتوں نے اللہ کا عذاب سنا, سب سے پہلے اپنے لیے پریشان ہوئے. شیطان نے اللہ کا عذاب سنا, دوسروں کے لیے پریشان ہوا. آپ کو یہ شیطان والی بھول نہیں کرنا. اسپیشلی امام زمانہ سے ریلیٹڈ جب آپ حدیثیں سنیں گے کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا اور آخری زمانے میں وہ ہوگا, تو دوسروں کو مت دیکھتے رہیے گا, پہلے اپنے آپ کو دیکھیے گا یہ حدیثیں میرا کا کام کرے. اور تیسری بھول, دیکھیے یہ تقریر بہت لمبی ہو سکتی تھی, یہ سیکنڈ پوائنٹ, لیکن ٹائم نہیں. اور ایک بھول ایسی جو شیطان نے بھی کی اور یزید نے بھی کی, وہ بھی آپ کبھی نہ کیجئے, اور وہ یہ ہے کہ عورت, شیطان نے بھی اس کو انفیریئر مخلوق سمجھا اور یزید نے بھی. اور عورت کتنی پاورفل ہوتی, عورت کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, نہ شیطان نے ریئلائز کیا نہ یزید نے. بھول شیطان سے بھی ہوئی, بھول یزید سے بھی ہوئی. شیطان کی بھول کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ پتھر شیطان نے عورت کے ہاتھ سے کھائے, اور یزید کی بھول کا نتیجہ نکلا کہ آج تک دنیا یزید کو کنڈیم کر رہی. اب یہ دیکھیے, آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ 2 سال پہلے عشرہ زینبیہ کی 8ویں مجلس 7ویں بھول گیا. اس بھول میں کوئی حرج نہیں ہے, پورا واقعہ میں نے پڑھا تھا, لیکن اتنا فیمس ہے کہ میں نہ بھی پڑھوں خالی اشارہ کروں. حج پہ آپ جاتے ہیں, جو نہیں بھی جاتے ان کو یہ معلوم کہ حج میں 3 شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں, اور سب سے پہلا جو شیطان ہے اسے کنکر کیوں مارے جاتے ہیں؟ ہسٹری میں لکھا کہ جب ابراہیم اپنے اسماعیل کو سیکریفائس کرنے لے چلے, جب مومن کوئی نیکی کا کام کرتا سب سے زیادہ پریشان شیطان ہوتا. آپ نماز پڑھیں گے شیطان کے پیٹ میں درد ہو جائے گا, آپ چیریٹی کریں گے شیطان گھبرا جائے گا, آپ خمس دیں گے شیطان جو ہے وہ کسی طرح سے آپ کو روکنے کی کوشش کرے. بلکہ رسول اللہ کی ایک پوری حدیث بھی ہے, رسول نے پوچھا تھا اے شیطان, آخر تو میری امت کو نماز سے کیوں روکتا ہے, صدقے سے کیوں روکتا ہے, حج سے کیوں روکتا ہے؟ وہ اتنی لمبی حدیث ہے کہ اس پر میں نے پورا اشرا پڑھا ہے جس کا نام ہے شیطان کا انٹرویو. رسول سوال کر رہے ہیں, شیطان ریپلائی دے رہا, لیکن اس کا ان شارٹ سمری ہے کہ مومن کو نیک کام کرتے شیطان نہیں دیکھ سکتا. چنانچہ جب ابراہیم ایک چھوٹا سا نیکی کا کام کرے شیطان سے برداشت نہیں ہو. ہم لوگ خمس دینے لگے, خمس دیتے تو کون سا احسان کرتے, اہل بیت اطہار کے طفیل ہم کو 100 پاؤنڈ ملے, خالی 20 پاؤنڈ ہم سے مانگے جا رہے, وہ شیطان سے برداشت نہیں ہو رہے. 100 میں 20 پاؤنڈ, اہل بیت انٹائٹل ہیں, ہم سے کہیں کہ اگر تم نے 1000 پاؤنڈ کمائے سب ہم کو دے دو. آپ کہتے ہیں نا مولا آپ کے نام پہ جان بھی قربان, اولاد بھی قربان. مولا کیا چاہیے, 100 پاؤنڈ کو جیب میں نوٹ نکالو, مولا یہ نہیں, جان لے لیجئے, اولاد لے لیجئے, یہ نوٹ بڑا قیمتی ہے.
باڈی لینگویج ہماری یہی کہتی ہے. وہ تو کہہ سکتے جتنا کماؤ سب ہم کو دو, ہمارے تو بھائی تم کو ملا, ان کا احسان ہے. کہا نہیں, پورا خرچہ کرو, جتنا دل جائے, فضول خرچی نہ ہو, جتنے تمہارے جائز خرچے سب کرو. اب جو بچ گیا لیفٹ اوور. اچھا اتنا تو کہہ سکتے نا, چلو تم اپنے سارے خرچے کرو, پھر جو بچ جائے وہ تو ہم کو دے دو نا. وہ بھی نہیں مانگ رہے ہیں, کہے جو بچ جائے اس کا بھی 1/5 ہمیں دو, 4/5 تم رکھ لو. خالی 1/5 مانگ رہے ہیں اور وہ ہم دینے کو تیار نہیں. کبھی شیطان کے کان میں پھونکتا ہے کہ خمس کہاں لکھا, قرآن میں ایک ہی تو آیت آئی ہے, وہ بھی مال غنیمت کے بارے میں. کبھی شیطان کہتا مرجے کو کیوں دیں, مرجے کا گھر گویا ہمارے خمس سے چل رہا ہے, شیطان ذہن میں یہ خیالات ڈالتا. کبھی کہتا ہے کہ ان کو دے دو چاہے ان کے پاس اجازت نہ بھی ہو. تو جو باقی نہیں کیا اس میں تو شیطان ہمیں جگہ جگہ روکتا. چھوٹی چھوٹی ہماری عبادتیں, اور ابراہیم تو کائنات کی اس وقت کے اعتبار سے سب سے بڑی سیکریفائس دینے جا رہے ہیں. اس وقت کی جو ورلڈ ہسٹری تھی اس میں سب سے بڑی قربانی ابراہیم کی تھی. پھر قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اب اس سے بھی بڑی یہ قربانی کربلا میں دی جائے گی. تو شیطان گھبرا گیا, روکنا ہے اس قربانی کو. ابراہیم نے اگر یہ قربانی دے دی تو گویا شیطان کا اب تک جتنا ورک ہے سب پہ پانی پھر جائے گا. اب وہ کیسے روکے؟ قربانی کے 2 کیریکٹر ہیں, ابراہیم اور اسماعیل. ان دونوں کے بارے میں معلوم ہے کہ بہت اسٹرانگ ہیں. اس نے سوچا تیسرا کیریکٹر ہاجرہ ہے. ہاجرہ عورت ہے, عورت ایموشنل ہوتی ہے, بیٹے کے نام پہ اس سے کوئی گناہ کروا لو, ہاجرہ کو یوز کرو. یہ جو چین نظر آئی شیطان کو, اس میں سب سے کمزور کڑی ہاجرہ اس نے سمجھا کہ یہ سب سے کمزور ہے, ان کو جا کے بہکاؤ. چنانچہ شیطان پہلے ابراہیم کے بعد بھی نہیں آیا, مجھے بعد میں گیا اور کہا بھائی خواب کی بات پہ کیوں عمل کر رہے. اسماعیل کے بعد بھی نہیں آیا, بعد میں گیا تھا اور یہی تو کہا تھا تم تو ابھی جوان ہو, پوری زندگی تمہارے سامنے ہے. پہلے ہاجرہ کے بعد گیا. ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارا بیٹا مرنے جا رہا ہے, تمہارا بیٹا مرنے والا. ہاجرہ نے کہا وہ کیسے مرے گا, اس کو تو باپ لے کر گیا. شیطان نے کہا ارے وہی باپ ہی تو تمہارے بیٹے کو مارنے جا رہا ہے. ہاجرہ نے کہا کہ میرا باپ, میرا شوہر اسماعیل کا باپ, وہ کیسے بیٹے کو مار سکتا. کہا وہ بوڑھا ہو گیا ہے, بوڑھاپے میں اس کا دماغ خراب ہو گیا. کہتا ہے میں نے خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا. بس ایک بار ہاجرہ نے کنکر اٹھا کے شیطان کو مارے اور کہا کہ میں سمجھ گئی تو شیطان ہے. گھبرا کے کہا کیسے سمجھی. کہا تو نے نبی کے دماغ کی خرابی کی بات کی ہے, اور جو یہ کہے کہ نبی کا دماغ خراب ہے اس کے شیطان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات کیا تھی, شیطان سے بھول کیا ہوئی. وہ سب سے پہلے ہاجرہ کے بعد گیا تھا یہ سمجھ کر کہ عورت ویک ہوتی ہے, اور یہی غلطی مسٹیک بھول یزید نے کی, جس کی وٹنس ہم کو ملی اس زمانے کے سب سے بڑے یزید صدام کے جملے سے. یہ 2 اتنے فیمس جملے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یاد دلانا. جب صدام سے کہا گیا کہ باقر صدر کو تم شہید کر رہے ہو, شہید کرو, لیکن ان کی بہن آمنہ بنت الہدا جیل میں ڈال دو, شہید نہ کرنا. اس 20th سینچری کے اینڈ میں عورت کو ہینگ کریں گے یا فائرنگ اسکواڈ کے سامنے رکھیں گے, ہنگامہ ہو جائے گا. ہمارے دوست بھی ہمارا فیور نہیں کر پائیں گے. عورت کو ٹچ نہ کرو, ٹھیک ہے خطرہ ہے نا, جیل میں ڈال دو. کبھی کبھار ایسے ظالموں کی زبان پہ اتنا بڑا ٹروت آ جاتا. صدام نے بے اختیار کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں وہ سیم مسٹیک کروں جو یزید کر چکا. بھائی کو شہید کیا, بہن کو زندہ رکھا, کیا جیل میں رکھا. اس بہن نے جیل سے ایسا ریولیشن برپا کیا کہ نام یزید داخلے دشنام ہو گئے. میں یہ مسٹیک نہیں کروں گا, بھائی کے بعد بہن کو زندہ نہیں رکھ سکتا, ان کو بھی شہید کرو. خود صدام کہہ رہا ہے کہ یزید نے بڑی بھول کی. شیطان نے بھی بھول کی کہ عورت کو بہت ویک سمجھا. یزید نے بھی بڑی بھول کی کہ 55 سال کی بوڑھی عورت اکبر و عنو محمد کا داغ اور حسین اور عباس کا صدمہ دیکھے ہوئے جب ان کو لے کر آؤں گا اپنے ڈیمسکس میں
تو اپنی پاور، شو آف پاور کر کے ان کو ڈی مورلائز کر دوں گا. اور علی کی بیٹی نے علی کی شان کے ساتھ جو جہاد کیا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت مختصر. عورت اس کے رول کی امپورٹنس کو سمجھیے، عورت اس کی طاقت کو سمجھیے، اور عورت اس کے جہاد کو سمجھیے کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ دنیا میں پہلی بار شیطان نے کسی کے ہاتھ سے مار کھائی تو ایک عورت کے ہاتھ سے مار کھائی. اور یزیدیت کا اگر خاتمہ کسی نے کیا تو ایک عورت نے یزیدیت کا خاتمہ کیا. اور چاہے تو وہ جملہ بھی میں آپ کو یاد دلا دوں. مجھے معلوم ہے سارے فیمس واقعات آپ نے سنے ہوئے، تو پورا واقعہ میں نہیں پڑھتا ہوں، بہت شارٹ کر کے. اور چاہے تو اب آپ دوسرے اینگل سے دیکھیے. ابھی تک تبرہ کا اینگل چل رہا تھا، یزید کی بھول، شیطان کی بھول، دونوں سے یہ بھول ہوئی کہ اس نے عورت کی اہمیت کو نہ سمجھا. اور دیکھیے دوسرے پازیٹیو انداز سے سمجھیے. امام خمینی سے 63 میں کہا جا رہا کہ آپ تو ریولیشن کی بات کر رہے ہیں. شاہ نے ذرا سا پریشرائز کیا تو آپ خاموش ہو گئے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے لیے جان بھی دے دو، تو کیوں آپ 63 میں خاموش ہوئے؟ یہ سوال 63 میں کیا گیا، بھیجا گیا ترکی سے 65 میں نجف میں آئے تو ایک عجیب جواب دیے. یہی تو جواب دیا کہ میں خاموش نہیں ہوا ہوں، میرا جہاد جاری ہے، میں اپنی آرمی کا ویٹ کر رہا ہوں، وہ آرمی آئے گی اور ریولیوشن آ جائے گا. تو پوچھا آپ کی آرمی اس وقت کہاں ہے؟ کہا وہ اس وقت اپنی ماں کی گود میں کھیل رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کی ماں ان کو ٹرین کر کے جوان کریں گی، تم دیکھنا اسلام کا انقلاب آئے گا. 78 میں یہی نوجوان 18 سے 20 اور 22 سال والے یوتھ جب یہ جوان ہوئے تو ہم نے دیکھا اتنا عظیم انقلاب آیا، اتنا بڑا انقلاب آیا کہ جیسے ابھی جعفر لاڈک نگیٹو انداز کی بات کر رہے تھے، میں اسی کو پازیٹیو میں کہ 9/11 نے دنیا کو چینج کر دیا. دشمنان اسلام نے وہ دنیا رہنے نہ دی. اور اسی طرح سے 79 کے جو انقلاب 78 میں اسٹارٹ ہوا، 79 کی فیبروری میں کامیاب ہوا، اگلا ہی مہینہ انقلاب کی انورسری ہے. لیکن یاد رکھیے کہ امام خمینی کے انقلاب نے بھی دنیا کو چینج کر دیا. مسلمانوں اور اسلام کو اتنی طاقت ملی ہے، ایسی شکتی ملی ہے، ایسا کانفیڈنس ملا ہے کہ جو چینج خود آپ کے اس انگلینڈ میں آیا. پوچھئے ان لوگوں سے جو 78 سے پہلے یہاں تھے، جو جنریشن ایسٹ افریقہ سے آئی تھی، لاس ان جنگل. اور ایک بار جنریشن ہاتھ سے نکل جائے تو پھر واپس نہیں آتی ہے، پھر جنریشن اور جنریشن اور جنریشن. یہ انقلاب ایران ہے جس نے ساری دنیا کے اوپر اپنا افیکٹ ڈالا پازیٹیو. اور یہ انقلاب آیا امام خمینی کے الفاظ میں، ان عورتوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنے بچوں ایسا ٹرین کیا کہ وہ اسلام کے نام پہ جان دینے کو تیار. یہ ماں ہے جو بچے کے بچپنے میں، مجھے تو ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن خود برادر جعفر لاڈک نے 2-3 دن پہلے نہیں کہا کہ ان کے بچپنے میں ان کی ماں جس انداز سے ان کو مسائل سنایا کرتی. وہ بچہ تو یہاں بھی آیا تھا، حافظ قرآن محمد حسین طباطبائی، کہ جس کے باپ نے پبلک گیدرنگ میں کہا کہ میرا کوئی رول نہیں ہے، زیادہ رول میری بیوی کا ہے جو حافظ قرآن سے، اور بچے کو جب تربیت دے رہی تھی تو یہی قرآن سنایا کرتی. عورت کے رول کی امپورٹنس. لیکن جیسا کہ میں نے 2 دن پہلے اپنی شب عاشور کی مجلس میں کہا، وہ ٹاپک انکمپلیٹ، اسے کمپلیٹ کر کے آج کی مجلس اختتام کو پہنچا رہا ہوں. ویری سوری کہ کافی لمبا بیان ہوا، اب جا کے میرے 60 منٹ پورے ہوئے. لیکن یہ تو میں اپنے کہہ رہا ہوں، جماعت کے اعتبار سے تو فری ہیں، لیکن میں اس فری ہینڈ سے کم از کم آج ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. آپ حضرات کل کی تھکن کے بعد زیارت کی مجلس میں اتنے مومنین آ گئے، مجھے تو ابھی تک اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا. یقیناً میں جب آؤں گا دوبارہ شرح زینبیہ میں اپنی آئی سائٹ چیک کراؤں گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی لمبی لمبی مجلسیں ہوئی لوگوں نے سنی تو آخری بار یہ عورت کا رول. اور اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ حسین، جہاں سے میں نے مجلس شروع کی تھی وہیں سے میں آ رہا ہوں واپس. حسین کہہ رہے اسلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. اور اسلام کی سب سے اہم کیریکٹرسٹک کیا؟ اگر کوئی کہے کہ اسلام کی خوبی بتائیے لیکن سب سے اہم بتائیے ڈیٹیل میں نہیں، تو اسلام کی سب سے اہم خوبی ہے کہ اسلام ریلیجن آف جسٹس، دین عدل. اور یہی اسلام کی وہ خوبی ہے
جو ظہور ایمان کے بعد ساری دنیا کو اپیل کرے گی لوگ اسلام کے قریب آئیں گے. وہابیت نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے. یہ ٹیررسٹ لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا. اسلام دین عدل، ہر ایک کو اس کا حق دیتا، کسی پہ ظلم بھی نہیں ہونے دیتا ہے اور یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی کسی پہ ظلم کرے. ہر ایک کا اسٹیٹس اپنی جگہ پہ ہو لیکن ظلم نہیں ہو. ہمارے یہاں ہمیں اسلام کی ہیلپ کرنا، اور اکثر لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کے اپنے گھر میں ظلم ہو رہا. کہیں پہ عورتیں مردوں پہ ظلم کر رہی ہیں. یہ میں انڈیا پاکستان میں نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن یہاں پڑھ سکتا ہوں یہاں ہوتا. کہیں پہ مرد عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک صحیح معنوں میں بیوی کے ان حقوق کو نہیں پہچانا گیا جو ماں کی عزت اور رسپیکٹ کی وجہ سے ہمارے یہاں ضائع ہو جاتے ہیں. ہمیں پوری دنیا میں اسلام کی ایک ٹرو پکچر پیش کرنا ہے کہ اسلام دین عدل، اور اپنی بیوی سے یہ ڈیمانڈ کرنا ہے کہ تمہیں ہماری اولاد کو ایسا بنا کے دینا ہے جو اسلام کے لیے مددگار ہو اور امام زمانہ کی آرمی بنے. مگر جب جس سے بڑا کام لیا جاتا، جاب کنڈیشن یا ورک کنڈیشن بھی بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آپ نے اس کو سیٹسفیکشن عطا نہیں کیا، ہماری ایک بہت بڑی خرابی. جو لوگ ذرا پولائٹ ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ذرا سا اپنے گھر میں جسٹس باقی رکھتے ہیں، وہ داڑھی شیو کرتے ہیں، وہ بے نمازی ہیں، وہ ڈرگس، میں رنگی کا نام نہیں لیتا، ڈرگس ہے، الکوہول ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، میوزک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. اور جو لوگ پابند نماز شب ہیں، ایوری فرائیڈے یا ایوری سنڈے ان کی زیارت عاشورہ بھی نہیں چھوٹتی، ان کے اپنے گھر میں وہ ظلم ہو رہا ہوتا. اور زیادہ ڈس بیلنس اس لیے ہو جاتا کہ ریلیجس آدمی ہر جگہ مار کھاتا. میں صرف ایک بات عرض کروں، ٹائم نہیں ہے ورنہ تو اس کی ڈیٹیل آ سکتی تھی، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں آخر یہ کیوں سمجھا گیا کہ اگر حج پر جانا ہے تو پہلے ٹریننگ لو اور پھر جاؤ، اور نماز اگر بچے کو پڑھانا ہے تو پہلے اس کو نماز کے مسئلے مدرسے میں سکھاؤ، اور یہ وضو اور غسل کا طریقہ سکھاؤ. یہ کیوں سمجھا گیا ہے کہ اسلام نے صرف یہی چیز بتائی. ایک بات میں نے کہی، امر بالمعروف، کتنے لوگوں نے اس کا طریقہ مجتہد کی کتاب میں پڑھا. اور ایک چیز میں یہ بتاؤں کہ کتنے مومنین ایسے ہیں جنہوں نے شادی کے موقع پہ پہلے یہ ٹریننگ لی ہے یا کورس کیا کہ اسلام نے گھر میں آنے والی بیوی اور آلریڈی موجود ماں کے حق میں کیسا بیلنس رکھا. کتنے لوگوں کو معلوم؟ ماں کی عزت سب سے زیادہ یہ ہر ایک کو پتا، لیکن آنے والی آ رہی اور صیغہ نکاح کے ذریعے آپ خدا رسول کو گواہ کا بنا کے لا رہے ہیں. ایک کمٹمنٹ آپ اس سے کر رہے ہیں، ایک ایگریمنٹ بھی آپ سائن کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کو پتا کہ نکاح کا مقصد کون کون سی لائبلٹیز مجھ کو ادا کرنا. کتنے لوگوں نے مجتہد کی کتاب میں یہ پڑھا کہ بیوی کے کیا حقوق اسلام واجب کرتا. بہت لوگوں نے سیکھا تو یہ سیکھ لیا کہ عورت سے گھر کے کام لینا بغیر اس کی رضا کے جائز نہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بیوی اور ماں میں بیلنس کرنا. اور ذرا بھی کچھ بولو تو وہی ہوگا جو میں نے مجلس کے شروع میں کمپلین کی. ذرا ماں کے فیور میں کہو تو جو شوہر ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں وہ کہیں گے دیکھیں مولانا نے بالکل آج صحیح اسلام بتایا. اور ذرا بیوی کے فیور میں بولو تو جو لوگ ماں کو جوتے مار رہے ہیں وہ کہیں گے یہ مولانا نے بالکل صحیح اسلام بتایا. بہت مشکل ہے کم وقت میں اس کو. لیکن میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، میں خود کچھ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مجتہد سے، مرجع سے، یا کہہ لیں اس کو چھوڑے، اسلام کو پورا سیکھیں. خالی اسلام وضو اور غسل اور طہارت اور نماز کا نام نہیں ہے. یہ بہت اہم پارٹ ہے اسلام کا، اس کو میں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اور چیزوں کی بھی ٹریننگ لی. آپ بچے کو گاڑی پہ بٹھاتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر تو پہلے اس کو لیسن دلواتے ہیں، اس کے بعد وہ گاڑی چلائے. اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کی شادی ہو رہی، کم سے کم جیسے ڈرائیونگ کے لیسن 3 4 5 اس کے لیسن ہونے چاہیے کہ بیوی کے آنے کے بعد شوہر اور بیوی اور ماں یہ جو ٹرائنگل گھر میں بنے گی اس میں سے ہر ایک کا کیا حق. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کی ساس ایسٹ افریقہ میں بڑے ظلم اپنی ساس سے برداشت کر کے آئی تھی اور بہت دنوں سے ویٹ کر رہی تھی کہ کبھی میں بھی تو ساس بنوں گی.
اور آج وہ ایک جنریشن پہلے کا ریوینج اپنی بہو سے لینا چاہ رہے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں اسلام کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہا ہے. حقوق کا بیلنس کربلا میں آ کے سیکھی. کربلا پورا اسلام ہم کو سکھا رہا. اس میں پورے حقوق کا بیلنس بھی آپ کو نظر آئے. ماں اپنی جگہ پر ہے، اولاد اپنی جگہ پر ہے، اصحاب اپنی جگہ پر ہے، بنی ہاشم کا نوجوان اپنی جگہ پر ہے. کربلا بیلنس اور جسٹس والے اسلام کی ہم کو ٹریننگ دے رہا. کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر رہا. حسین کے لشکر رباب کا نام لے کے آقا حسین کہہ رہے، جس گھر میں رباب نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا. اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورت کو سیکنڈ گریڈ کی سٹیزن مانتا. کربلا کے دیکھی، کسی جگہ پہ آپ کو ایسا لگا کہ لشکر حسین کے اندر کسی عورت کو حقارت سے دیکھا گیا، یہ سیکنڈ گریڈ کا مانا گیا؟ وہ لشکر یزید ہے جو عورتوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے جو کل شام غریبہ میں آپ نے سنا. حسین کیا ریسپیکٹ اور کیا احترام مل رہا. 3-4 روایتیں مسائل کی ہیں لیکن میں اس کو پڑھ نہیں رہا ہوں، اس لیے ٹائم نہیں. لیکن اسلام پھر عورت سے یہ ڈیمانڈ بھی کرتا، جب ریلیجن کو ضرورت پڑے تو میں قربانی دینا، اور تو اور اگر تمہارے بیٹے کی ضرورت پڑے تو اس کا خون بہانے کو تیار ہو، اور تو اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے لائف پارٹنر شریک حیات شوہر کی شہادت کے لیے تیار ہو. خوشی کے ساتھ نوحے اور مرثیوں میں کہا جاتا ہے، پڑھ دیا جاتا کہ کسی بیوی نے یہ کہا کہ ہائے میں کربلا نہ آتی، کسی نے کہا ہائے مجھے مدینے لے جاؤ. لیکن آپ ہسٹری میں پڑھیے، ہر بیوی اپنے اپنے جہاد کو انجام دے رہی ہے پورے سیٹسفیکشن کے ساتھ. امتحان یقیناً بہت بڑا جب حضرت امام خمینی نے ایک عام عورت سے یہ کہہ دیا کہ اسلام کا دشمن ہمارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا تمہارے حجاب سے ڈرتا. یہ عورت کا حجاب بہت امپورٹنٹ ہے. ایک عام عورت کا حجاب، تو جو فاطمہ کی بیٹی ہے اس کا حجاب کتنا اہم ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عرب میں نہیں ہوتی یا کسی اور انداز سے ہوتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ہاں غلط مشہور ہو گئی کہ عرب میں نہیں ہوتی. جسے کہا جاتا ہے مہندی کی رسم، یہ تو پیور انڈین پاکستانی کلچر ہے. عرب میں مہندی کہاں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسا مہندی کا جلوس عرب میں نکلتا ہے انڈیا پاکستان والے تو سوچ بھی نہیں سکتے. اور ویسے عرب کلچر میں ہینا کی جو امپورٹنس ہے، ہاں وہ مہندی نہیں کہتے، ہینا کہتے. یہ امپورٹنس ہے جس کو پتا ہے. ہمارے یوز کو بہت گمراہ کیا جاتا ہے نا کہ عزاداری کا زیادہ کلچر ہندوؤں سے آیا ہے، نعوذ باللہ. ہینا عزاداری سے ہٹ کر بھی عرب کلچر میں کتنی اہمیت رکھتی ہے شادی کے موقع. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو سوئم اور چیلم ہے، اسلام میں اس کا کنسپٹ نہیں. اسلام میں تو ہمارے یہاں سے زیادہ کنسپٹ ہے. ہم ایک دن تیسرے دن زیارت کی مجلس کرتے ہیں. اسلام میں 3 دن تک حکم ہے کہ مرنے والے کے لیے تمہیں سوئم کرنا. اب ہمارے یہاں کوئی نہیں مرتا، اس کے گھر والے اس کا سوئم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ زینب کبریٰ اس امتحان میں کس طرح سے یہ سوئم کر رہی ہوں گی. مثلا ہمارے یہاں فاتحہ دلوائی جاتی ہے، پانی لایا جاتا ہے، کھانا لایا جاتا. معصوم کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذرا سوچی کہ اس کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، جن کے بازوؤں میں رسیاں ہیں، جنہیں بے مقنا و چادر کے اونٹوں میں بٹھا کے لے جایا جا رہا ہو. اور ایسا امتحان دینا پڑ رہا. جو جملہ میں نے 2 دفعہ اس سے پہلے عرض کیا اسی عشرے میں مسائب کا، کہ دنیا میں کسی کو مصیبت ہو وہ کس کو پکارتا ہے؟ اہل بیت کو. اور اہل بیت پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ کس کو پکارتے ہیں؟ وہ عباس کو پکارتے ہیں. اہل بیت کا مشکل کشا عباس ہے. اتنے بڑے امتحان سے اس وقت اہل حرم گزر رہے ہیں، اور وہاں قدم قدم پہ ہر ایک کو عباس یاد آ رہا. بلکہ اگر میں یہ جملہ کہوں تو شاید توہین میں نہیں آئے گا
کہ عام انسانوں کو چھوڑیں، جو عباس سے افضل ہے یعنی امام زمانہ، انہیں بھی عباس یاد آ رہا ہے اس امتحان کے موقع پر۔ دنیا کا سب سے بڑا صبر کرنے والا میرا آقا سجاد ہے، لیکن کیسے کربلا سے شام تک سجاد نے بھی بار بار عباس کو یاد کیا۔ ریاض القدس کی ایک روایت کو میں اکثر پڑھتا ہوں، آپ پھر سنیے۔ یہ روایت شب 3 محرم میں آدھی سنی تھی آپ نے، اور آج شب 12 محرم کو اس کو کمپلیٹ سن لیجیے۔ اور وہ یہ کہ جب حسین کربلا میں آئے تو سارے بنی اسد سے وعدہ لیا ہمارے لاشوں کو دفن کرنا ہو۔ ہمارے یہاں لاشیں پہلے دفن ہوتے ہیں، زیارت یا سوئم بعد میں ہوتا ہے، لیکن اللہ اللہ یہ کربلا کے شہید، ان کی زیارت کے سوئم کی تاریخ گزر گئی، مگر لاشیں جلتی ریتی پہ پڑے ہوئے تھے۔ جب 3 دن گزر گئے، بنی اسد کے لوگ ڈرے ہوئے گھروں میں بیٹھے تھے۔ ایک بار کہا لشکر یزید چلا گیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے وہ یہاں پہ کوئی سپاہی چھوڑ کے نہیں گیا۔ آقا حسین نے وعدہ کیا تھا، آقا حسین سے وعدہ کیا تھا چلو اپنا وعدہ پورا کرو۔ یہ کہے کہ بیلچی اور کدالیں لی کربلا کے میدان کی جانب چلے۔ اللہ کبھی آپ کو عاشور کی سپہر کربلا میں دکھائے۔ شام کے وقت بنی اسد کا قبیلہ آج بھی آتا ہے، کفن پہن کے آتا ہے، کدالیں لے کے آتا ہے۔ آقا آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا، یہ وعدہ پورا کرنے ہم آ رہے ہیں۔ بنی اسد کے سارے مرد گھروں سے نکلے، عورتوں نے گھبرا کے کہا آج کیا وقت آ گیا کہ سب جا رہے ہیں۔ کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے، آقا نے ہم سے وعدہ لیا تھا۔ عورتوں نے گھبرا کے کہا غلط، آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، آقا کا لاشا دفن کرنے ہم بھی جائیں گے۔ بچوں نے دیکھا عجیب دن ہے، سارے قبیلے کے مرد اور عورتیں جا رہے ہیں۔ گھبرا کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ والدین نے کہا بچوں یہ تمہارا کام نہیں ہے، ہم آقا حسین کا لاشا دفن کرنے جا رہے۔ تڑپ کے بچوں نے کہا آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، یہ لاشیں دفن کرنے ہم بھی چلیں گے۔ ایک عجیب منظر کربلا میں ہے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، بچے بھی آئے۔ البتہ عورتیں اور بچے رک گئے، مرد آگے بڑھے، اور جیسے ہی آگے بڑھے گھبرا گئے۔ قبیلہ بنی اسد گھبرا گیا، لاشیں دفن کرنا ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ یہ لاشیں حسین کے گھر کے ہیں۔ لشکر یزید اپنے لاشیں لے کے چلا گیا کوفہ، مگر پہچان نہیں ہو رہی کون سا لاشا کس کا ہے، کون سا لاشا اصحاب کا ہے، کون سا لاشا بنی ہاشم کا ہے، کون سا لاشا آقا حسین کا ہے۔ بھئی پہچان 2 طریقے سے ہوتی ہے، یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے۔ سب کے سر کاٹ کے لے جائے گئے، بدن سے لباس لوٹ لیے گئے، اب یہ بغیر لباس کے لاشیں، یہ بغیر سر کے لاشیں، پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ سردار قبیلہ نے کہا آقا حسین ہماری مجبوری جانتے ہیں، ایسا کرو ایک بڑی قبر کھودو اور سارے لاشیں اس میں دفن کرو، جب اللہ آپ کو کربلا لے جائے۔ آقا حسین کے بائیں کی ذرا سا رائٹ سائڈ پر آج بھی وہ گنج شہیدہ ہے جو بنی اسد کے لوگوں نے کھودا، ایک بڑی قبر تیار کی، سارے لاشیں ایک ساتھ دفن کریں گے۔ ابھی پہلا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں کہ کوفے کے راستے سے کسی کی آواز آئی ذرا ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو میں آ رہا ہوں۔ سارے قبیلے نے مڑ کے دیکھا، اونٹ پر کوئی سوار تیزی سے چلا رہا ہے، اور جب قریب آیا اونٹ کو بٹھایا تو قبیلہ بنی اسد نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ یہ عجیب سوار ہے جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے۔ بس ایک بار بیڑی کھلی اور وہ زمین کربلا پہ اترا، ہتھکڑی کھلی مگر گلے کا توق نہ کھلا۔ وہ تو 1 سال بعد یزید کے دربار میں توق کاٹا جائے گا، اور اس طرح کاٹا جائے گا کہ گلے کی کھال بھی ساتھ میں اتر آئے گی۔ وہ توق تو اس طرح گلے میں رہا کہ جب 35 سال بعد 5ویں امام نے بابا کو غسل میت دیا تو چیخ چیخ کے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا مولا غسل میت میں کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آج 35 سال بعد بھی توق خاردار کا زخم میرے بابا کے گلے میں موجود تھا، مگر ہتھکڑی اور بیڑی کھلی۔ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ اعجاز امامت سے، معجزے سے یہ میرا آقا آیا ہے، بنی اسد کو نہیں معلوم۔
یہ آگے بڑھاؤ، کہا تم لوگ بہت پریشان ہو۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا ہمارا یہ پرابلم ہے، کہا گھبراؤ نہیں، میں آ گیا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ لاشا مسلم ابن اسجع کا ہے، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ بریر حمدانی کا ہے، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا ہے، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ جون غلام حبشی کا ہے۔ ایک ایک لاشے کے قریب جاتے، نام بتا کے لاشا اٹھواتے، مگر ایک لاشا نظر آیا، آنے والا سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، یہ حسن کے گل بدن قاسم کا لاشا، قاسم کا لاشا۔ وہ لاشا اٹھوایا، آگے بڑھے، ایک لاشا نظر آیا، آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کلیجے سے برچھی کا ٹوٹا پھل ابھی بھی نظر آ رہا ہے، یہ حسین کے 18 سال کے شبیہ رسول اکبر کا لاشا۔ اکبر کا لاشا اٹھوایا، سارے لاشے اٹھ گئے، ایک آخری لاشا نظر آ رہا ہے، قریب پہنچے، آنے والے نے لاشا دیکھا، چیخ ماری، ہائے میرا بابا، ارے میں یتیم ہو گیا، اور خش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ پانی لا کے چھڑکا گیا، مسافر نے آنکھیں کھولی، سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا؟ کہا دیکھتے نہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال، یہ رسول کا رواسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے۔ اب تو سردار نے ہاتھ جوڑ، مگر آپ نے یہ لاشا دیکھ کر یہ کیوں کہا میرا بابا آپ کون ہے؟ کہا انا علی بن الحسین، میں اسی حسین کا وارث و یتیم سجاد ہوں۔ میرا مولا امامت کے معجزے سے کربلا میں آیا، آقا کا بابا کا لاشا اٹھوایا، سارے لاشے دفن ہو گئے، کربلا کا میدان خالی رہ گیا۔ سردار نے کہا آقا آئیے تھوڑی دیر ہمارے مہمان بنے، ہمارے گھروں میں چلے۔ سردار قبیلہ کی درخواست سنی، میرے چوتھے امام نے کہا مگر ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے، ایک لاشا ابھی باقی ہے۔ سردار نے چاروں طرف دیکھا، کہا مولا یہ کربلا کا میدان خالی نظر آ رہا، کہا وہ یہاں نہیں ہے، وہ فرات کے کنارے ایک لاشا ہے، چلو میرے ساتھ۔ اور فرات کے کنارے ایک لاشا نظر آیا، سردار نے گھبرا کے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے جو یہاں پہ آیا؟ ایک مرتبہ کہا ارے یہ میرا چچا ابو الفضل عباس کا لاشا ہے، فرات کے کنارے۔ عزاداروں قبر وہاں کھودی گئی، اور ایک بار چچا کی لاش سجاد نے اٹھائی، بس اتنا کہہ دوں وہ لاش وہ بھی اتنا ٹکڑے ٹکڑے تھی کہ ہاتھوں سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ تاریخ کا جملہ ہے آقا نے حسیر یعنی چٹائی منگوائی، چچا کا جسم چٹائی پہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اترے، اور ایک بار باہر آئے اور کہا کہ سارا قبیلہ دور چلا جائے، کوئی میرے قریب نہ آئے۔ حکم امام کا قبیلہ چلا گیا دور، مولا سجاد دوبارہ قبر میں اترے۔ راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، مولا باہر نہ آئے، میں گھبرا گیا، اللہ کرے خیریت ہو۔ میں قریب آیا، میں نے قبر میں جھانک کے دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پر سر رکھے میرا چوتھا امام لیٹا ہے، باب الحوائج کا سینہ ہے، اور امام زمانہ اس وقت کا امام ایک بار لیٹا ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، اے میرے غیور چچا آپ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتانے آیا ہوں، اے میرے غیرت مند چچا آپ کی جن بہنوں کی چادر کبھی گھر کے صحن میں نہ اتری، آپ یہاں پہ آئے اور آپ کی وہ بہنیں ننگے ساتھ بازار کوفہ میں لے جائی جا رہی ہیں۔ ارے میرا چچا تو نہ رہا تو زینب و کلثوم کا پردہ نہ رہا، ارے میری ماں نامحرموں کے درمیان پہنچ گئی۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہم نے پورا مہینہ، پورا عشرہ فاطمہ کے لال کا ماتم کیا ہے، ہمارے ان آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا لے کہ رومال زہرا میں جمع ہو کر دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی دور کرنے کا وسیلہ بنے۔ پروردگارہ ہمیں غم حسین کی سوا دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما، مگر غم حسین تو ایسا عطا کر کہ مرتے دم تک قبر میں قیامت کے دن پورے صراط میں اور جنت میں بھی حسین کا ماتمی بن کے داخل ہوں۔ خدا بندہ حسین کے مصائب
مصائب پر، سجاد کی پریشانیوں پر، باب الحوائج کے مصائب پر آنسو بہانے والوں کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں آج بھی صرف حسین کی محبت کے جرم میں ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا، خصوصاً عراق و لبنان، افغانستان و پاکستان، ان تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا وہ سارے ظالم جو زیارت کربلا کے راستے میں آج بھی رکاوٹ بنے ہیں، جلد از جلد ان کا خاتمہ فرما۔ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جو لوگ مجلس میں ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارا اگر ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہے تو ہماری سزا کا واسطہ مظلوم آقا حسین اور ان کی دکھیاری ماں فاطمہ کا واسطہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارا اگر تیری کسی مصلحت کی وجہ سے ظہور میں تاخیر ہے تو ٹھیک، اگر ہمارا کردار ظہور میں رکاوٹ بن رہا ہے تو ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما کہ فاطمہ راضی ہو جائے اور امام زمانہ ظاہر ہو جائے۔ خدا بندہ ہماری سب عزا کو تا قیام قیامت برقرار فرما۔ یہ تمام بچے، یہ تمام نوجوان، یہ سارے مرد، یہ ساری عورتیں جو مسلسل اس سفر عزا پہ آئے، خدا بندہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین